کہ ہم فیمیلس آئی ایم سوری ٹو سے کہیں نہ کہیں اپنی نا انٹیگریٹی اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ مے بی ایون اف وی ڈونٹ ہیو دا ٹیلنٹ اینڈ وی لک پریٹی, ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. جس طرح سے لڑکے جو ہے نا سڑک پہ جاتے ہوئے لڑکیوں کو تاڑ ہوتے ہیں نا, میں گاڑیوں کو تاڑ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ان کی اس کی لک کیا ہے, یہ کون سی گاڑی ہے, تو میں نے ابھی آج تک بھی دیکھی. اس میں اب اور فیمیلس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیگ کے اندر؟ اگلے بندے سے آپ نے جو بات نکلوانی ہے وہ آپ کس حد تک کامیاب رہتے ہیں. سو آئی تھنک فیمیلس کا اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ تو فری آپ ٹرائل لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں اس لیے پرابلم ہے. If I have to compare Sunil Munch and Supercar Blondie is way above than any of the YouTubers or car reviewers. آپ نے جو ایلیجبلٹی کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو زیادہ تر یوتھ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے MS PhD لیول کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. ہمارا لاسٹ ایک ہوا تھا کامن ویلتھ کے تھرو UK پارلیمنٹ کا, جہاں پہ ہم ہاؤس آف کامنس, ہاؤس آف لارڈ, ہمارے ایکچولی برٹش پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے. ہمارے ممبرس کے ساتھ انٹریکشنز ہوئی ون آن ون. ان کو پتہ چلا جی پاکستان سے ڈیلیگیشن آیا یوتھ کا, ہم نے سوال جواب کیے پورے دن, اور تقریباً 3-4 دن ہم آن اینڈ آف ان کے ساتھ انٹریکشنز کرتے رہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف THS. آج ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان موجود ہیں. ویسے میں ہر جگہ ہی کہتا ہوں لیکن اٹس ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ. بختاور محمود جو کہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہے, ہر جگہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کیسے ڈالا ہوا ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن ہی از ڈیجیٹل content strategist and anchor and presenter, اور جو یوتھ پارلیمنٹ کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. تو کیا چل رہا ہے, آپ ساری دنیا گھوم پھر کے پاکستان میں آ گئی ہیں واپس, خیریت ہے؟ واقعی مطلب اوبیسلی آپ کے پاس چانس تو وہ بہت سارے ہوتے ہیں, ہر کسی کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں پھر, لیکن اینڈ پہ ہوتا ہے کہ جہاں فیملی ہو, ہوم از ویئر یور فیملی از, تو پھر آپ کو جو ہے نا آنا پڑتا ہے. اور ملک اپنا جو ہے چاہے آپ جو مرضی کر لیں آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب تھوڑا سا کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ مے بی اب اس طرح کی کنڈیشنس نہیں ہیں, تو اگر کہیں اچھی اپرچونیٹی ملے تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن الحمد للہ اسٹل ویری پیٹریوٹک کے مڑ توڑ کے گھوم کے آ جاؤ دنیا, ٹریول کر لو, واپس پاکستان. اچھا, کیا مس کرتی ہیں سب سے زیادہ پاکستان کا؟ I think my family, that's the only thing. آج کل تو میں واقعی جب میں واپس آئی مجھے پتہ چلا کہ وہ اچھا, کیونکہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس دفعہ میں نے اسپینڈ کیا تو وہ بالکل بھول چکی تھی کہ لائٹ بھی کہیں پہ جاتی ہوگی, گھر سے باہر نکلو تو کوئی ٹینشن پریشانی ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے, تو وہ والی چیزیں باہر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں. سو اس چیز کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا میں کہوں گی کہ بس فیملی والا ایلیمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہے. اور نو ڈاؤٹ ابھی بھی اگر UK US سے کمپیئر کریں تو پاکستان کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سستا ہے, کہ آپ کی وجہ انکم ہے نا اس میں آپ پاکستان کی انکم میں آپ پاکستان میں گزارا کر سکتے ہیں. باہر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بہت زیادہ یعنی انفلیشن وہاں کینیڈا میں اور بہت زیادہ ہو چکی ہے, UK کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہیں. جو وہاں پہ ارن کر رہے ہیں ان کے لیے رہنا سروائیول بہت مشکل ہو گیا. بالکل ایسا. اچھا, کرکٹ کے اندر بھی آپ کا کافی جو ہے جو US 10 ماسٹر لیگ ہے, اور اس کے علاوہ بھی لیگس کے اندر آپ ایز اے پریزنٹر, تو لڑکیاں ادھر چلی گئیں, ان کو آپ کو کیا تعلق ہے کرکٹ سے؟ ہاں اچھا, تھوڑا سا بتا دوں, ناٹ جسٹ دی پریزنٹر, میں 2-3 کرکٹ لیگس کے لیے ان کے ہیڈ آف کانٹینٹ کی طرح کام کرتی رہی ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, ہم نے تو کیونکہ زیادہ تر لڑکیوں کو ایک ہی رول میں دیکھا, اور ابھی بھی مجھے اکثر لوگ ایڈوائز کریں چلی جاؤ PSL میں چلے جاؤ, وہاں پہ مائک پکڑ کے ہوسٹنگ کرو, بیکاز دیٹ از ون ایلیمنٹ آف واٹ آئی ڈو. بٹ جب تک میں اپنا دماغ استعمال نہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں فائدہ نہیں ہو رہا مجھے اس کا. سو بیسیکلی کہ میری ڈیجیٹل کانٹینٹ اسٹریٹجی ہے کہ کافی عرصے سے ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو دیکھ رہی ہوں, کیا چیز چلنی چاہیے. کچھ فیلئر سبجیکٹس کا بھی میں پارٹ رہی ہوں, ایسے پروجیکٹس تھے جو بہت بڑے فلاپ ہوئے تھے جس کی وجہ سے زیادہ لرننگ ہوئی. کچھ سکسیزفل ماڈلس بھی رہے جن کی وجہ سے زیادہ سمجھ آئی کہ کیا چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہو سکتے ہیں. سو اب جب بھی میں کسی بھی لیگ یا کسی بھی آرگنائزیشن کا پارٹ بنتی ہوں تو میں ان سے یہی ایک ان کو پوری ایک اسٹریٹجی بنا کے دیتی ہوں گروتھ کی ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے اوپر, اور کیا چیز زیادہ بہتر چل سکتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ وہ جو سب سے آخر پارٹ ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ نے آن کیمرہ آنا ہوتا ہے, تو پہلے میں کوشش کرتی تھی کہ میں دوسروں کے ساتھ کام کروں, اینڈ آئی وانٹڈ ادرس ٹو ہیو دیٹ اپرچونیٹی. لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ بہتر یہی ہے کہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں وہ آپ خود بہتر طریقے سے انیکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی مجھے 2 سال ہی تقریباً ہوئے آن کیمرہ آتے ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے سے کر رہی ہوں, لیکن ابھی تک صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں کہ ایز اے پریزنٹر ایز این اینکر میں کر رہی ہوں. اس سے پہلے تک میں صرف اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرتی تھی. اچھا, لوگوں کو اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں سوال کہ بھائی یار سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی بنانے کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ہاں, یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ رات کو جو ہے پلیٹ فارم بنائیں گے, صبح ہم لوگ کا کانٹینٹ ڈالیں گے, وائرل ہو جائے گا اور ول بی ملینئر. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. بہت سے پلیٹ فارمس کو اپنا وقت لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں, جہاں کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے, تو آپ کے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کا کبھی نہ کبھی وقت آئے گا. لیکن کرکٹ کے آپ جو بات کر رہے تھے کہ ایز اے پریزنٹر, آئی بلیو ابھی بھی اتنا پوٹینشیل ہے اس پرٹیکولر ڈومین کے اندر, بیکاز
now cricket leagues are not just like an entertainment kind of a thing जो हम टीवी पे ऑन करके देखेंगे या हम यूट्यूब पे देखना चाहेंगे. हम स्पेशली हमारा एज ब्रैकेट जो है ना, हम अपने लेजेंड्स को देखना चाहते हैं दोबारा से. सो इस वजह से लोग जब इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को देखते हैं ना मार्केटिंग का, कि इंस्टेड कि वो एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर को हायर करें, वो एक पूरी की पूरी क्रिकेट टीम की एक फ्रेंचाइज को ले लेते होते हैं. उसके अंदर उनके पास 12 क्रिकेटर्स आ जाते हैं, उनके पास फुल एक्सेस होता है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, उनको खाने पे बुलाएं, उनके साथ मार्केटिंग करें, जो भी सब चीज़ें करनी है. सो जो जिन लोगों को समझ आ गई थी वक्त पे, उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया. अब थोड़ी सी सिचुएशन ये कि ओवर सैचुरेटेड हो गई है, ना सिर्फ दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत ओवर सैचुरेटेड ये फील्ड हो चुकी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. फीमेल्स कंटेंट का जहाँ तक बना रही हैं, आई नो लॉट ऑफ फीमेल्स जो कि क्रिकेट पे भी बहुत अच्छा कंटेंट बना रही है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को डाइवर्स कर लेना, कि ना सिर्फ वो स्क्रीन के ऊपर आए, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो ऐसी चीज़ें बना के दें, लोगों को डिज़ाइनिंग्स करके दें, इंस्टाग्राम पोस्ट बना के दें, कोई ऐसी चीज़ जो कि आउट ऑफ द वे जाके ओनर्स को, अब लिमिटेड बजट तो उनका हमेशा से रहे, तो डिजिटल पे लोग यही सोच रहे होते हैं कि जी हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शन होगा, हमने इसके ऊपर इतना ही स्पेंड करना है, इतना ही बूस्ट लगाना है, हम कोई भी चीज़ लगाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा हमने बूस्ट लगा दिया तो वो वायरल हो जाएगी. ये चीज़ें अभी भी लोग नहीं समझते हैं. और जो बिजनेसमैन है वो भी अभी तक, हम अगर कंटेंट क्रिएटर्स और कितने अरसे से डिजिटल के ऊपर कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ वायरल हो सकती है. सो मे बी कहीं ना कहीं एडवांटेज एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने आपको रखा होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन अभी तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बहुत सारे जर्नलिस्ट नहीं करे. मैं ज़्यादा चीज़ों में इसलिए इन्वॉल्व होती हूँ कि आई स्टिल वांट टू हिट एंड ट्राई कि जी कौन सी चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है. अभी तक मैंने भी इसको क्रैक नहीं किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी लर्निंग ये हो रही है कि किस तरह की चीज़ किस प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकती है. क्योंकि हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे चीज़ें और चलती हैं, यूट्यूब पे और चलती हैं, फेसबुक पे और चलती हैं, बिल्कुल ऐसा, टिकटॉक पे सब कुछ चलता है. टिकटॉक पे सब कुछ चलता है, इसलिए मैं नहीं चल सकी टिकटॉक पे, मैं नहीं आ सकी टिकटॉक पे. मैं नहीं बना पाई. बहुत सारी जो है ना फीमेल फ्रेंड्स वहाँ पे मौजूद हैं. आई एम श्योर होंगी, मुझसे हो नहीं पाता. मैं जैसे वो होम पेज खोलती हूँ ना, अपना कंटेंट तो मैं बाद में अपलोड करूँ, नो डाउट हम उस पॉइंट पे आ गए हैं, लेकिन जो मेरे होम पेज पे वीडियोस आने शुरू हो जाती है ना, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. इवन अगर हम स्नैपचैट की भी बात करें तो उसका आगाज़ ही किस तरह के काम के लिए हुआ था, लेकिन अब लोग उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, पूरी सीरीज़ आपकी उसके ऊपर प्ले हो रही हैं, लोग उससे पैसे अर्न कर रहे हैं. और टिकटॉक भी अब वही वाली बात है कि जिस तरह की आवाम होगी कंटेंट तो वो उसी तरह का ही बनेगा. लोग जो देखना चाह रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा. लेकिन ये फिर हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन कंटेंट क्रिएटर्स को जिनको लगता है कि गलत है, वो अच्छा कंटेंट बनाए, नहीं व्यूज़ आ रहे गुजारा कर लें. विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोगों को देंगे, नहीं जी ये भी एक कंटेंट का फ्लेवर आप देखें, ये भी थोड़ा सा सोबर कंटेंट है, इसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ सीखने का मौका मिल सकता है. आहिस्ता आहिस्ता स्विच होगा, टाइम लगेगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है. हाँ बिल्कुल, लड़कियाँ बहुत बुरा मान जाती हैं अगर थोड़ा सा कमेंट करें टिकटॉक के ऊपर, ये कंटेंट ये भी कंटेंट है, हम बना रहे हैं, इतनी मेहनत से 24 घंटे लिखना होता है ये काम. हाँ बिल्कुल, अब अपनी उनकी मर्जी है. लेकिन अगर हम लोग ये समझते हैं ना कि सिर्फ मेकअप वाला एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाना है, वो सब चीज़ें आप मुझसे पूछें, मैं लड़कियों में से मेकअप नहीं होता, बहुत मेहनत से मैंने भी, जो मुझे टाइम लगे ना, तो उनका भी टैलेंट है. अगर वो कर रही हैं, कोई एक्ट कर रहा है, एक्टिंग करना चाह रहा है, तो उनका टैलेंट है. अभी वॉक कर रहा है सिर्फ, हाँ से वॉक कर रहा है, तो वो भी वॉक में क्लास में वीडियो बना रही है. देखिए वॉक तो कितने सारे लोग करते होंगे, लेकिन कुछ तो होगा ना उनकी वॉक में कि वो वायरल हो रहे हैं. सो वो एलिमेंट उनका एक्स फैक्टर होगा जो उन्होंने डिकोड कर दी है. और बहुत से लोग नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते वो फिर हम जैसे बैठ के हम लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि हम क्यों नहीं टिकटॉक पे वायरल हुए. लेकिन बहरहाल टिकटॉक के ऊपर आपको ये कि अगर आपको कोई भी एसईओ का बंदा है, यहाँ पे कोई भी बंदा है जो इनिशियल ट्रैफिक चाहिए होती है ना, वो किसी भी चीज़ को ग्रो करने की, चाहे वो आप आर्टिकल लिख रहे हैं अपना, चाहे वो वीडियोस हैं आपकी ना, तो अगर आपके पास टिकटॉक की बड़ी ऑडियंस है तो एक बार जाके आपका कंटेंट जरूर देखती है, बड़ी लॉयल ऑडियंस होती है. बिल्कुल ऐसे उसका बड़ा फायदा होता है. हाँ जी, एक जो नॉर्मल ट्रिक है ना जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती है, वो ये है कंसिस्टेंसी. आप जो मर्जी कंटेंट बनाएं, आप बैठ के सिर्फ हंसें ना सोशल मीडिया पे, दिन में 3 वीडियोस लगा लें सारे सोशल मीडिया पे. स्पेशली लाइक अब यूट्यूब तो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो गए, लोग अभी भी चाह रहे हैं ना किसी तरीके से वो उसको मोनेटाइज कर ले, वो इट्स टोटली आउटडेटेड. लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम और स्पेशली टिकटॉक का तो वाकई कहते हैं कि शॉर्ट्स हो सकती हैं, शॉर्ट्स हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं, लेकिन ये कि जो मोनेटाइजेशन के लिए आपको फिर वो हम कितने मिलियन व्यूज़ के लिए हम वेट करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. टिकटॉक ऑन द अदर हैंड इज़ कन्वीनियंट. उसके ऊपर इस तरह के आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अप्लाई नहीं हो रहे होते, तो लोग अगर एक ही तरह का अपनी ऑडियंस जो है, अपनी नीश जो है वो डिफाइन कर ले और फिर कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहें. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम
1 مہینہ کام کریں گے, 2 مہینہ کریں گے, پھر ہم تھک جائیں گے, ہم کہیں گے جی کچھ ریزلٹس نہیں آ رہے. لیکن جو لوگ بہت عرصے سے کریں, اس وقت بھی جو پلیٹ فارم سب سے زیادہ آپ کے پاس جن کے پاس ٹریفک آتی ہے نا, وہ پلیٹ فارمس ہیں جو کہ 10-15 سال پہلے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ بے شک نام لے لیں, 1-2 اردو پوائنٹ, ڈیلی پاکستان, یہ سارے پلیٹ فارمس بہت عرصے کے بنے ہوئے ہیں. 2010 سے آن ورڈ مطلب جنہوں نے کام شروع کیا ہے, 2014 اور 15 کے بعد بالکل آپ کی اوور سیچوریشن اتنی ہوگی تھی کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ آ گیا کہ آپ کو ایک کوشش بھی کرے گا تو اس پلیٹ فارم تک نہیں پہنچ سکتا, اس آڈینس کو وہ نہیں کیپچر کر سکتا. بالکل. لیکن آپ کا کیا اس میں ہے کہ کتنے بار پوسٹ کرنا چاہیے کسی پلیٹ فارم پہ؟ شارٹس کے لیے اگر ہم بات کریں, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, یا ویکلی اگر آپ کا کوئی آئیڈیا؟ ویکلی تو مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے ڈیلی تو جانا ہی چاہیے, کچھ نہ کچھ جانا چاہیے. یہ میں نے فیس بک کے اوپر تھوڑا سا آبزرو کیا. فیس بک ماشاء اللہ میرا جو ہے نا وہ ایک دم سے, کیونکہ میں نے پہلے میں اپنے سوشلس کے اوپر نہیں پوسٹ کرتی تھی, پبلک میں نے 2 سال پہلے کیا, اور میں نے یہ آبزرو کیا کہ ڈیلی پوسٹنگ سے بہت افیکٹ پڑا ہے. چاہے آپ ایز اے فارم آف دا پوسٹ, یعنی کہ گرافک آپ امیج ڈال رہے ہیں, یا اس کے اوپر ویڈیو ڈال رہے ہیں, یا شارٹس ڈال رہے ہیں, ریلز, اس کے اوپر بہت اچھی آپ کو ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے. انسٹاگرام از دا بیسٹ مارکیٹنگ پلیٹ فارم فار اینی برانڈ. آپ کی لمیٹیڈ بھی آپ کے فالوورز ہیں نا, آپ کو برانڈس جو ہے نا فار کولیبوریشن, فار PR, یہ کولیب جب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا چلو 10,000 ہیں, یہ 15,000 فالوورز ہیں, یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, یہ ان کے پاس یعنی کہ اوتھینٹک آ گئے ہیں. اس کے اوپر ویورشپ کے اوپر بھی اوبیسلی ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک دوسری طریقے کی مانیٹائزیشن جو ہے نا ایکسٹریم مل جاتی ہے تھرو برانڈس. تو وہ آئی تھنک کہ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لی جائے. اور کیونکہ انسٹاگرام تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ پلیٹ فارم ہے کمپیئر ٹو ٹک ٹاک, آئی ووڈ رادر پریفر کہ لوگ جو ہے اس وقت انسٹاگرام کے اوپر جائیں. میرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جب آپ نے شارٹ ایک بنا لیا ہے, سب جگہ پوسٹ کر دیں اس کو, کریں بالکل. لیکن آڈینس بہت جو ہے نا آئی بلیو کہ کانٹینٹ انسٹاگرام کا فیس بک پہ جا سکتا ہے, یا یوٹیوب شارٹس پہ بھی جائیں گے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمیشہ وہ ڈفرینٹ ہی میں رکھوں. بالکل. ہاں, یوٹیوب شارٹس کا اور انسٹاگرام کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کہ وہاں پہ چیزیں تھوڑی سی لاجیکل ہیں, تھوڑی سی لرننگ وائز ہیں. انسٹاگرام پہ تھوڑی سی آڈینس ٹائپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا, اور یوٹیوب پہ زیادہ وہی لوگ جائیں گے جن کو پتا ہے کہ شارٹس دیکھنے کے لیے اب تھوڑی سی آڈینس جا رہی ہے, لیکن زیادہ تر وہی جاتا ہے جس کو پتا ہے میرے پاس 5 سے 10 منٹ ہیں دیکھنے کے لیے, میں فری ہوں, میں پھر جاؤں گا یوٹیوب کے اوپر. انسٹاگرام تو ویسے بیٹھے آپ اسکرول کرتے رہیں گے, چاہے وہ 2 گھنٹے کرتے رہیں, چاہے 2 گھنٹے کرتے رہیں, چاہے 2 سیکنڈ کریں, آپ کی مسل میموری جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اب آپ کریں گے. اچھا یہ جو لیگز ہیں اس کے اندر پھر اب جو اپرچونیٹیز اگر ہم ڈسکس کریں نا فیمیلس کے لیے, کیونکہ میلس کے لیے تو ہم کریں گے بعد میں تھوڑا سا, لیکن فیمیلس کے لیے جس طرح ابھی آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ کا جو رول ہے اس لیگ کے اندر, کوئی اور بھی پریزنٹ کر رہا ہے, سارا کام آپ کے اوپر ہی ہے, آپ کے جیسے اور بھی ہیں؟ اگر میں کچھ لیگز جو پاکستان میں پہلے ہو رہی تھیں ان کا ذکر کروں تو وہاں سے اوبیسلی میں نے اسٹارٹ کیا. US T10 ماسٹرز لیگ کی جو فرینچائز ہے نیو یارک واریئرز, the league itself is owned by Indians, اور ہماری بہت ایک لمیٹیڈ صرف ایک ہی ٹیم ہے جس کے اندر 2 ہمارے اونرز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اینڈ دیٹ واز دا اونلی لک آئی ہیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ مجھے وہ اپرچونیٹی ایک مل گئی کہ ان کے ساتھ انہوں نے مجھے انسٹاگرام کے تھرو ہی پک کر لیا کہ آپ یہاں پہ آئے, اور انہوں نے انڈیا سے بھی لوگوں کو بلایا, انہوں نے UK سے بھی بلایا, US سے بھی کچھ ان کے پاس تھے, اور کافی اچھے سیلیبریٹیز وغیرہ کو بلایا. بٹ ہمارا پرابلم یہ کہ جب ہمیں اپرچونیٹی ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا. ایکچولی جب آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے نا, آپ کا کام تب شروع ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اس کو اویل کر سکتے ہیں. سو وین آئی وینٹ دیئر, the time I landed, obviously like US اور پاکستان کا ایک اچھی خاصی 18 hours کی فلائٹ کے بعد, the time I landed میں وہاں پہ پہنچی ہوں, میں نے اپنا کام شروع کر دیا, اور 8-10 دن میں نے صرف کانٹینٹ بنایا. وہ آن دا فیلڈ ہم نہیں بنا سکتے, زیادہ تر ہم آف دا فیلڈ ہی کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کے پلیئرس کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوتی ہے, آپ آن گراؤنڈ کوئی بھی چیز کیپچر کر کے جو ہے اپنے سوشلس پہ نہیں لگا سکتے. جو آپ کے براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں. سو جیسے ہی وہ فیلڈ سے فارغ ہوں گے آپ کے پلیئرس وغیرہ, ان کے پاس آپ کا ایکسیس ہوگا, آپ ان سے جا کے سوال کریں, آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں, وہ ہوٹل واپس جاتے ہیں یا بس میں واپس جا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں, وہ کانٹینٹ بنائیں, اور کوشش کریں کہ وہ کانٹینٹ اسی ٹائم کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ لگ رہا ہو. پھر آپ نے جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم فیمیلس I'm sorry to say like کہیں نہ کہیں اپنی نا انٹیگریٹی اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہوتے ہیں. بہت سی میں اوور آل بات کریں, صرف پاکستان کی نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ مے بی even if we don't have the talent and we look pretty, ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, اینڈ اٹس ناٹ دا کیس انفارچونیٹلی. لوگ تو اس طرح سمجھتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے. ہاں ہو جاتی ہوگی مے بی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دا کیریکٹر دیٹ میٹرز, اٹس دا ڈگنیٹی دیٹ یو کیری along with your personality. آپ یقین کریں گے کرکٹرز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی بھی ہیں کہ کس طرح کے ہیں, لیکن آپ یقین کریں گے بہت اچھے کرکٹرز بھی ہیں. میں سب کو لائک بھائی کر کے مخاطب کرتی ہوں, لالا سے لے کے حفیظ بھائی, مصباح بھائی, یہ سب مطلب اتنے اچھے لوگ ہیں. ان کی فیملیز آتی ہیں لیگس کے اندر, فیملی ساری جب ہم آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں ہم ایک ٹیم کی طرح ہوتے ہیں, ہم لوگ کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں,
ہوتے ہیں, ہم لوگ باہر شاپنگ بھی ایک ساتھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ والی چیز جو ایلیمنٹ ہے نا کہ آپ اپنے پروفیشن اور پرسنل چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے. پرسنل لیول کے اوپر آپ نے کبھی بھی اپنے پروفیشنل کلیگس کے ساتھ اتنا زیادہ بھی فری نہیں ہونا کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے پروفیشن میں اگلی دفعہ آپ انٹرویو کرنے بیٹھیں تو آپ سے سوال ہی نہ ان سے کہ جی میں نے ان سے کل کوئی بات کر دی تھی, انہوں نے دل پہ لے لی. اس طرح کی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس بات تھوڑا سا بات کرتے ہیں اس پہ, کیونکہ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک بھی ہے لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا اویئرنیس نا. اس میں یہ کہ اگر آپ یہ اینگل صرف دیکھتے ہیں نا, فار ایگزامپل اوور آل جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کے اوپر یہ چھاپ لگ جاتی ہے کہ بھائی یار سب کا کریکٹر جو ہے نا, جو بھی پریزنٹیشن کا کام کرتے ہیں نا, کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا نارملی. ٹھیک ہے نا, میڈیا کے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے, بالکل ایسا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ویسے ایک بات لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو بخار سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کچھ لوگ کمپرومائز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سب ایک وائڈر آئی میں آ جاتے ہیں. لیکن میں سوال یہ تھا کہ اس کی وجہ کب پڑتی ہے, کوئی ضرورت کب پڑتی ہے, کیونکہ یو آر ڈوئنگ دا ورک, ایک کام ہے نا, کوئی انجوائمنٹ تو نہیں, انٹرٹینمنٹ نہیں, آپ کام کرتے ہیں اس کی آپ کو سیلری ملتی ہے یا آپ کو شیئر ملتا ہے جس بھی آپ چیز پہ آپ ہیں, تو اس کی نوبت کب آتی ہے؟ اوور آل اگر تھوڑی سی میڈیا انڈسٹری کی بھی بات کرتے ہیں نا, اس وقت اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں سب کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس سرکل میں میں کام کرتی ہوں ادھر سب بہت اچھے لوگ ہیں. میں گلوبلی بات کر رہی ہوں, میں گلوبلی اس لیے بھی بات کر رہی ہوں کہ میری کچھ فرینڈس ہیں جو کہ انڈین پریزنٹرز ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ایکولی ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ہم اسٹار اسپورٹس پہ نہیں آ سکتے, ہم اس پرٹیکولر چینل پہ نہیں آ سکتے کیونکہ ہم تھوڑے سے اوور ویٹ ہے ان کے لیے, ہم اس طرح کا ڈریس اپ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو شو یور اسکن وین یو ہیو ٹو بی آن دوز چینلس. پاکستان میں الحمد للہ ایسی کوئی مسائل نہیں ہے, بہت 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 اچھے گھرانوں سے لڑکیاں آ کے کام کر رہی ہیں اور یہ بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم یہ اپنے انفلوئنسرز اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ پھر جب میڈیا کے ساتھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں, بیکاز میڈیا کے آپ کو پتہ ہے کتنے اسٹرانگ ایتھکس ہوتے ہیں. ہم اگر جو بھی بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم نے پہلے ڈسکس کیے کہ ہمارے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گی. یہ چیزیں انفلوئنسرز یا آج کل کے جو ٹک ٹاکرز ہیں نا, ان کی وجہ سے لوگ مس کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں کہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ ٹک ٹاکر ہے اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی کوئی فیملی نہیں ہے, اور لوگ اس لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں ویوز لینے کے لیے. میڈیا آن دا ادر ہینڈ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا انٹرویو ہمارے گھر والوں نے بھی دیکھنا ہے. کچھ یوٹیوبرز یا کچھ انسٹاگرامرز جو ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کہ واقعی ایک بڑے ڈسٹنٹ قسم کے بیک گراؤنڈ سے آ بھی رہے ہوتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کچھ لوگ ہیں بھی ایسے جس کی وجہ سے اوور آل سارا ایک سرکل بدنام ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی ایڈوائس جو ساری فیمیلس کو میں ہمیشہ دیتی ہوں, جسٹ بی بولڈ, ناٹ ان یور اٹائر بٹ ان یور پرسنالٹی, کہ اگلے بندے کی نا ہمت ہی نہ ہو کہ وہ آپ سے کوئی ایسے بات کریں. اینڈ بلیو یو می کہ بدتمیز بھی نہ ہو. نہیں بدتمیزی نہیں, بدتمیزی تو کبھی کرنی نہیں. میں آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوں نا, جس اسٹیئر ود اے لوگ, بدتمیزی, اپنی آواز کبھی بھی اونچی نہ کریں, اس کا اگلا بندہ ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا. اور فیمیل سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے نا, ہم رونے والے ہوتے ہیں, ہماری آنکھوں میں نا آنسو آ جاتے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں کرنی. یہ دو چیزیں, واش روم میں جا کے جتنا مرضی آپ رو لیں لیکن کسی اور کے سامنے نہیں رونا. لیکن جب آپ پروفیشنلی کسی سے بھی ملیں, کیونکہ زیادہ تر آپ کے میل کولیگس وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے, آپ نے ان کو اپنی وہ سائڈ دکھانی ہے کہ جہاں ان کا جینڈر جو ہے نا ان کے کام کے آگے نہیں آ رہا. جو ایموشنز ہیں یا ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے یا وہ جو خوبصورت دکھ رہی ہیں, وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہیں. آپ سب سے پہلے کام کی بات کریں کہ کیا اس کام کے اندر ہم لوگ ایکولی ٹیلنٹڈ ہیں, ہم دونوں کا ایکول کیلیبر ہے, اگر ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ہیں جو ہم جینڈر رولز کے اوپر آ جاتے ہیں. بہت سے جو ہے نا مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہوسٹ چاہیے تو فیمیل چاہیے, ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں فیمیل. میں اسی سے بات کر رہا تھا کہ یہ ایک پرابلم ہے, لیکن اس کا سولوشن یہی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر فیمیل پریزنٹر ہوگی تو ویوز زیادہ آئیں گے. ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, آتے ہیں. کیونکہ اب کیا کریں, مردوں کا پرابلم یہ ہے نا, اب ہم کچھ کر تو نہیں سکتے. ایسے مجھے نہیں پتا, لیکن الحمد للہ میرے سرکل میں ایسے لوگ نہیں ہیں. لیکن زیادہ تر میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتی ہوں. میں سوشل میڈیا پہ بہت ریسرچ کر کے کوئی ویڈیو کبھی لگاؤں نا جس میں میں بہت محنت کر کے کوئی کام کر رہی ہوں نا, اس کے پہ ویوز نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے, میں اپنی نارمل پوسٹ لگا لوں نا ایسے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, نیچے ایسے 200 کامنٹس آ جائیں گے, لکنگ بیوٹیفل, لکنگ ویری پریٹی, یہ سب چیزیں. اینڈ آئی ایم لائک واقعی مطلب جہاں بندہ اتنی محنت کر کے کوئی کام دکھا رہا ہے, تو نو ڈاؤٹ ہماری ابھی پاپولیشن کی پرسنٹیج جو ہے نا وہ ایک طرح کی چیزوں کے اوپر اسٹک ہے. ود دا پیسج آف ٹائم, جب ہم بیٹیوں کی تربیت کے بعد اب ہم بیٹوں کی تربیت پہ آئیں گے نا, ان کو بتائیں گے نا کہ بیٹا آپ کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ نے گھر سے باہر جانا نا, تو جو شیشہ آپ نے جو ایک لینس پہنا ہوتا ہے نا اپنی بہن کے لیے, وہ دوسری لڑکیوں کے لیے بھی رکھو. ان کی بھی وہی باڈی ٹائپ ہے, وہ بھی ویسی ہی لڑکی ہیں, وہ بھی وہی مخلوق ہیں جو باہر نکلتی ہیں, تو ان کو چینج نہیں ہو جاتا. ان کو بھی اپنی بہنوں کی طرح سمجھ لیں, صرف اپنی شرافت رکھیں. تو مے بی ود دا پیسج آف ٹائم کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے لوگ ایک دم سے
چھوٹی سی چیز کو لے کے یا فضول کامنٹس کر دیتے. مجھے بڑا اس میں پہلے ایشو بھی ہوتا تھا, میں سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ مجھے پرابلم اس وجہ سے کہ ہم ایک اچھی خاصی ہماری ایک سوبر پکچر بھی ہوگی, جو لوگ بڑے آف کامنٹس کر دیتے ہوتے ہیں, اور آپ کو پھر لگتا ہے کہ بس ہم اسی چیز کے لیے پھر آپ کو اپنا پوسٹ ہی ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے. تو کبھی کبھار کچھ لڑکیاں جو ہے پھر اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر دیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کریں, میں صرف بات کر رہی ہوں کہ جو ہماری آڈینس ہے نا, اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہو جانا چاہیے کہ کریں ہی کیوں. آپ نے اپنی ساری فرسٹریشن جو ہے وہ بس مطلب کی بورڈ وارئرز بن کے جو ہے دوسروں کی پروفائلس پہ جا کے کرنی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کانٹینٹ ہو. لیکن اسپیشلی جب آپ فیمیلس کے اوپر کامنٹ کریں نا, یہ تھوڑا سا دھیان رکھا کریں کہ آپ کی اپنی بہن بھی کبھی وہ پڑھ سکتی ہے. سو دیٹس اٹ. اچھا, اس میں جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ کہتے ہیں ایک لڑکی اگر میڈیا انڈسٹری کے اندر ہے اور ایک خوبصورت ہے تو اس کو پرائیورٹی ملتی ہے. نارملی اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ اس طرح جو ڈیجیٹل جو نیوز پلیٹ فارمز ہیں ہمارے نا, ان کی بھی پریزنٹیشن ہوتی ہیں, ہر چیز لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک خوبصورت لڑکی رکھیں یا پھر ایک عام لڑکی رکھیں, دونوں میں ویوز میں فرق آتا ہے, تو ہم کیوں نہ رکھیں. وہ ان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ ایک نارمل بات کر رہا ہوں میں. جو بات تو آپ کی وہی والی بات ہے کہ جو آڈینس دیکھنا چاہے گی, تو جو بیچ رہے ہیں کانٹینٹ, انہوں نے تو وہی چیز بیچنی ہے جو کہ آڈینس کی ڈیمانڈ ہے جس طریقے کی. انفارچونیٹلی ہم فیمیلس نے بھی اور دنیا نے بھی فیمیلس کے حوالے سے نا بہت ہی ایک ان ریئلسٹک سے اسٹینڈرڈس بنا دیے ہیں. بہت ٹائم ایسا تھا کہ میں ضد میں آ کے نا میک اپ نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی بھائی مطلب کون سا میرا جو میل ہوسٹ ہے وہ میک اپ کر کے آ رہا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں میک اپ کرو ذرا, کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ تو ابھی بیکاز میں بڑے فری ہوئی ہوں, ریلیکس اسکیجول کے اوپر ہوں نا, تو ادھر میں بیٹھ کے میں نے کہا چلو آج ایزی ہوں, تو اس لیے میں نے میک اپ کر لیا, ورنہ مجھے بھی میک اپ کرنا بالکل پسند نہیں ہے. لیکن میں کبھی کبھار نا بغاوت میں آ کے بھی کر لیتی تھی کہ کیوں ضروری ہے کہ فیمیل ایک میک اپ کر کے بیٹھے ہو, اس کے بال جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہوں اور اس کے بعد وہ خوبصورت ڈریس میں بیٹھی ہو. لیکن ایک لڑکا جو ہے گرومڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے. اگر تو آبویسلی اگلا بندہ جو ہے اس کے بال عجیب سے اجڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہی اور شی از ناٹ پریزنٹیبل انف ٹو کنڈکٹ سم تھنگ, جو کہ ایک اگر آپ بڑی خوبصورت سی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اگر آپ نے عجیب سا پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے, تو یہ چیز ڈیفینیٹلی میٹر کرے گی. لیکن جہاں تک پرسنالٹی اور پھر بات ہے نا کہ جی فیمیلز ہو خوبصورت ہو, میں اس چیز پہ بالکل اگری نہیں کرتی ہوں. اگر ٹیلنٹ ہے تو اپرچونیٹی سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے. میرا پٹا بنی نہیں, آپ کے لیے بالکل میں نے آڈینس کے لیے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور میں بڑی خوش ہوں کہ شکر آپ نے میک اپ نہیں کیا, ورنہ آج کل لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو پوری ٹکر دینے کے جو ہے نا لیول پہ آئے ہیں. یار آپ کو تھوڑا سا نا جب آپ کنسیلر لگا لیا کریں تو اب تھوڑا سا یہاں پہ بھی اسیوم کر لیا کریں, یہ تھوڑا سا ڈارک آ رہا ہے. میں نے کہا اس طرح کرتے رہیں گے تو کانٹینٹ تو نہیں بنے گا, میں بس خوبصورت لگوں گا صرف. نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہمارے اپنے اسٹینڈ بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز ہیں جن کو ہم نے خود ہی اب لو کرنا ہے. ہاں بالکل. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سارے اسٹینڈرڈ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انفیئر ایڈوانٹیج ایک مل جاتا ہے کہ اچھی جو لوگ جس کو خوبصورت سمجھتے ہیں, کیونکہ اسٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہوتے ہیں نا. ہو سکتا ہے جو یہاں پہ خوبصورت ہو وہ یو ایس کے اندر خوبصورت نہ ہو ان کے لیے نا, لوگوں کے بالکل ایسا ہے. یو ایس میں اگر میں اوبیسلی یو ایس یو کے I've been to multiple countries. So کام کے حوالے سے اگر میں بات کروں نا, تو وہاں پہ آپ کی لکس جو ہے نا وہ it's the least of the agenda. وہاں پہ جو ہے نا میڈیا پرسنالٹیز کی بھی, ایون میڈیا پرسنالٹیز, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں لوگ اس چیز کے اوپر کرتے ہیں. جیسے ایرن ہالینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو لیگز ہیں, لیکن وہ لیگ انہیں زیادہ تر جو ہے نا وہ ساؤتھ ایشینز ہی ہوتے ہیں, جہاں کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے. میں نے بہت سارے ایسی کامنٹیٹرس کو دیکھا ہے جو کہ فارمر کرکٹرز رہ چکی ہیں, وہ اتنی خوبصورت نہیں, وہ میک اپ نہیں پہنتی, لیکن جب وہ آتی ہیں تو جب وہ بات کرتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات کرنے والا آیا ہے. سو آئی تھنک کہ جب سے ہم نے خود اپنے آپ کو جس دن ہم خود اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں گے نا, اس دن سے کافی مسئلہ سالو ہو جائے گا. میں بھی اپنے لائک سوشلس پہ زیادہ تر یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میک اپ مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے یہی پرابلم رہتی ہے, لیکن جب بھی میں زیادہ تر اپنا کانٹینٹ ڈالتی ہوں نا, تو میں نے اپنی اسکن کو بہتر کر لیا ہے کہ زیادہ مجھے میک اپ نہ کرنا پڑے. لیکن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کریں, یہ بھی میں منع نہیں کر رہی ہوں, لیکن اگر نہیں اچھا لگتا زبردستی اور کوئی کہے کہ کرنا ہے پھر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا, احتجاج کرنا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اچھا, تو اس میں اب اور فیمیلس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لیگ کے اندر, کیا کام کر سکتی ہیں, کیا اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو جس کی وجہ سے ان کو ہائر کر سکتے ہیں؟ اور آئی تھنک کہ ایکول اپرچونیٹیز ہیں دونوں جینڈرس کے لیے. کوئی خاص میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی فیمیلس ہیں تو وہ اس طرح کا رول کر سکتی ہیں. سب سے جو فیمیلس کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے نا, ان کی کمیونیکیشن اسکلس. جو چیزیں وہ کسی سے کہہ کے کروا سکتی ہیں, مے بی وہ میل کاؤنٹر پارٹس ان کے نہ وہ کروا سکیں. سو اور سب سے جو بیسٹ آپ کے پاس ایک اسکل ہو سکتی ہے کمیونیکیشن اینڈ نیگوسیشن. یہ دو کام آپ کر لینا تو آپ پوری دنیا جیت سکتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس وہ ہے اسکل, وہ آپ بات کر سکتے ہیں, تو آئی بلیو کہ بیسک تو رول اگر آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر جانا ہے, لیکن اگر اگلے بندے سے آپ نے جو بات نکلوانی ہے وہ آپ کس حد تک کامیاب رہتے ہیں, اچھے طریقے سے پولائٹ وے میں
सोबर वे में आप जो है वो कंटेंट निकलवा सकते हैं. सो आई थिंक फीमेल्स का उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है. बट ऑन द अदर हैंड जहाँ पे क्लाइंट डीलिंग होती है, जहाँ पे आपको इवन प्लेयर्स के साथ भी मैनेज करना पड़ता है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फीमेल्स. आई हैव सीन वन ऑफ द माई इंडियन फ्रेंड निधि, आई वुड वांट टू से आई हैव सीन हर वर्किंग विद ऑल दीज एथलीट्स, ऑल दीज प्रोफेशनल. लेकिन जिस तरह से वो बात करती है ना, तो सारे लाइन में खड़े उसकी बात सुन रहे हैं. एंड शी डज नॉट वेयर मेकअप. सो आई हैव सीन फीमेल्स वर्किंग इन दिस डोमेन विद सच पर्सनैलिटी के लोग मजबूर हो जाते हैं कि हम बात नहीं मानेंगे तो हमारी क्लास हो जाएगी. सो ये कटाए रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ वो सारी अवेलेबल है. लीग ओनर्स, हमारी अपनी लीग ओनर जो है वो एक प्रीति कमाल जो है, शी इज़ अ फीमेल. सो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के लोगों को देख के. बिल्कुल बिल्कुल. तो यानी इसके अंदर स्किल सेट उनका आप कह रही हैं, नेगोशिएशन और ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसके ऊपर काम करें थोड़ा सा. और फिर ये तो मैं कहूँगी कि वैसे भी करें. मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगोशिएशन तो लड़कियों की वैसी अच्छी होती है. लड़कियों की नहीं, हम लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. और अच्छा. उसमें हम प्रैक्टिकलिटी को हमेशा भूल जाते होते हैं. और ज़्यादातर मैं वैसे ऑब्वियसली थोड़ी सी ब्रॉडर बात है, लेकिन वेल अक्सर लोगों को कहती हूँ कि इवन दो आई हैव लाइक 2 गोल्ड मेडल्स, MS और BS दोनों में, लेकिन कभी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझे मेरी फील्ड में उसका फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि मेरा नैनो साइंस का बैकग्राउंड है और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट पढ़ी है. लेकिन काम मैं डिजिटल और अब ये कॉन्टेंट क्रिएशन के कर रही हूँ. लेकिन एक स्किल जिसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया ना, दैट वॉज माई कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर एक्सपोजर लेना. होता क्या है कि जब आप ये समझ आते हैं ना कि एक नया बंदा आ रहा है, उसको आपने अपनी बात पे कैसे मनवाना है. फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी कॉल सेंटर में इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, आपको जो फ़ोन उठाना होता है ना, आपके हाथ कांप रहे होते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर वाली बात जो आपकी निकल रही होती है ना, जिस दिन आपने सीख लिया ना कि फ़ोन जिस मर्जी का आ जाए, मैं इस बंदे को टैकल कर लूँगा, मैं इस बंदे को ईमेल कर सकती हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रपोजल कोई नहीं लिख सकता. ये बेसिक स्टेप्स होते हैं. दैट इज़ वाई इंटर्नशिप इज़ नेसेसरी. हम लोग जो समझते हैं ना कि जी ये बिल्कुल एक गैर ज़रूरी चीज़ है, अगर तो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से समझा रही है, करवा रही है, विच इज़ वेरी गुड, करनी भी चाहिए. शुरू के करियर के 3 सालों में तो आप भूल ही जाए ना कि आपने पैसे कमाने के लिए काम करना है, सीखने के लिए काम करें. आप यकीन करें 3 साल मैंने इतनी मेहनत की, इंटर्नशिप से स्टार्ट किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 3 डिपार्टमेंट्स हेड किए. और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी CV नहीं ड्रॉप करनी पड़ती कहीं पे कि मुझे जॉब चाहिए. मैं बस किसी को बताऊंगी कि मैं सोच रही हूँ छोड़ने का, तो वो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले से रेडी होती हैं. और वही वाली बात है, कामयाबी खुद आती है. आपके पास स्किल्स हो, आपने हार्ड वर्क किया हो, और उसके बाद आपको अल्लाह पे यकीन हो कि जी ये आपके लिए आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह, और वो वाकई होता है. अच्छा, आपकी जो पहली जॉब अपने जब एज अ प्रेजेंटर या होस्ट उस टाइप की अपने ज्वाइन की पहली, तो क्या स्टोरी थी, किस तरह मिली आपको? पता नहीं अब आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेने की इजाज़त है कि नहीं है. पहली दफ़ा जो ऑन स्क्रीन जो मेरा एक्सपोजर था ना, वो खान साहब का इंटरव्यू था. अच्छा. इमरान खान, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. अच्छा. तो उससे पहले तक मैं कंटेंट बना रही थी और ऑफ द कैमरा, लाइक मैं कैमरे के पीछे से सवाल कर लेती थी. मैं कैमरा पे आना नहीं चाह रही थी. मुझे था कि बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट होगा ना, मैं सोचूंगी. मैं जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहती थी, मैं स्ट्रैटेजीज़ और डिजिटल साइट के ऊपर ही रहना चाह रही थी. लेकिन एक उससे पहले आई थिंक शहरयार अफरीदी थे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, उनका मैंने एक इंटरव्यू लेना था. और उन्हीं दिनों में शाहिद अफरीदी का भी इंटरव्यू मुझे मिल गया बाय लक, कश्मीर कमेटी के रेफरेंस से ही. सो तीसरा इंटरव्यू उसी वीक के अंदर जो है ना वो इमरान खान का जब हुआ, और वो पूरे सोशल मीडिया पे तो क्या पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वायरल हुआ. और मेरे फादर को कॉल्स हैं, जी बेटी को हमने देखा है टेलीविज़न के ऊपर. उस दिन मुझे समझ आई कि वो लोग, मैं खान साहब से मिली भी पहले भी थी और काफ़ी सारे इनके लोगों के साथ काम करती रही हूँ मैं बहुत अरसे तक, लेकिन कभी लोग जानते नहीं थे क्योंकि कभी तस्वीर नहीं आई थी उनके साथ, कभी आमने सामने कभी वो क्रॉस कैमरा इंटरेक्शन नहीं हुई थी, कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हुई थी. लेकिन जिस दिन हो गई उस दिन जो है ना समझ आई कि मे बी फेस वैल्यू की जो है ना इस वक्त मुझे ज़रूरत है. लोग जानना शुरू हो गए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पापा खुश हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि कोई वैल्यू होनी चाहिए. फिर उस दिन से मैंने सोचा कि दिस इज़ अ करियर दैट आई शुड एक्चुअली कैरी अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स. सिर्फ होस्टिंग और सिर्फ प्रेजेंटेशन और वो सब चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती. उसमें मुझे ये होता है कि आई नीड टू यूज़ माई ब्रेन 90% ऑफ द टाइम्स. 10% जब बस मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तब बस सोते हुए भी मेरा दिमाग चल रहा होता है. सो मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मैं बिल्कुल डल हो के मुझे कोई स्क्रिप्ट दे दे और ये पढ़ना है, वो मुझसे नहीं होगा कभी भी. वो मैंने किया है, कोशिश की है, हुआ नहीं है मुझसे. सो मुझे समझ आ गई कि ये मैं नहीं कर सकती. सो उस दिन से ऑनवर्ड जो है डिफरेंट फील्ड्स, पॉलिटिक्स को रखा फॉर टाइम बिंग, समझ नहीं आई तो क्रिकेट में आई. क्रिकेट में ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गई, तो अब मैं थोड़ा सा और अपना डोमेनिंग शिफ्ट कर रही हूँ और मैं नीश अडॉप्ट कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ों के पाकिस्तान में इस वक्त ना आ रहे हो. और वो मैंने जो है ना अभी डीकोड करने की कोशिश है, एंड दैट इज़ द कार रिव्यूज़. वो मैं एज अ फीमेल जो है ना मुझे
शौक है गाड़ियों को समझने का। शौक तो है आपको। यहाँ भी लड़के सारे इस बात से रिलेट करेंगे कि दुनिया में जहाँ भी लड़कियाँ इंस्टाग्राम के ऊपर वगैरह जो है ना कार रिव्यूज करती हैं, उसका मतलब सिर्फ ये होता है अपनी फोटो लगा दो कार के साथ, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू था आपका। नहीं, मेरे रिव्यूज आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा भी। मैंने टेस्ला साइबर ट्रक का रिव्यू किया है। मैंने सिर्फ 3-4 व्लॉगर्स को देखा है जो कि यूएस के हैं, जिनके पास वो जिन्होंने किया था। पाकिस्तानी तो भी खैर किसी, सुनील मज ने भी जो है मेरे ख्याल में साइबर ट्रक का अभी तक नहीं किया। अच्छा क्या मुझे ही पता है शायद। सो फीमेल तो बिल्कुल नहीं थी, बट ये कि मुझे लगा कि एक ऐसी डोमेन है जिसके बारे में मुझे इंटरेस्ट है, एंड मे बी ये एक करियर ऑप्शन बहुत सी लड़कियों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अब माइंड यू कि बहुत सी लड़कियां जो है वो इंडिपेंडेंस का उनका जो पहला एक स्टेप होता है ना, वो होता है कि अपनी ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज कर लें। और जब तक किसी लड़की को पता नहीं है ना कि उसकी गाड़ी कौन सी वाली है, पिंक, ब्लैक और ग्रे के अलावा, अगर उसको कलर के अलावा कोई चीज़ नहीं पता ना उसकी गाड़ी में, तो उसको मैकेनिक हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके पैसे उसके अंदर लगेंगे। तो बेहतर यही है कि गाड़ियों को समझें। आपने काम कराया कभी मैकेनिक से? मैं तो अपने गाड़ी का जब भी प्रॉब्लम होता है मैं खुद खड़े रह के काम करवाती हूँ। और इस अभी फिर बेवकूफ बनाया किसी के मैकेनिक ने शुरू? हाँ, शुरू में जब मेरे पास मेहरान थी तो 1-2 दफ़ा हुआ था। फिर मैंने अपने पैसे जमा किए और अपनी एल्सविन ली मैंने। तकरीबन टाइम लग गया था मुझे, लेकिन ये कि मुझे था कि मैंने नई गाड़ी लेनी है। उसका फायदा ये होता है कि लड़कियों के लिए हमेशा नई गाड़ी होनी चाहिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है ना वो निकलते नहीं रहते। तो डे 1 से मुझे पता था इसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, किस तरह से चीज़ें लेके चलनी चाहिए। तो अब मुझे कोई बेवकूफ़ एल्सविन के मामले में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो मैं शायद दूसरों की भी एल्सविन को बता सकती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बड़ी कम लड़कियाँ होती हैं वरना सिर्फ चलाना आता है और शायद कुछ नहीं आता। चलाते हुए भी मैं अपनी गाड़ी थोड़ी सी साइड पे कर लेती हूँ। आई एम सॉरी टू ऑल द फीमेल ड्राइवर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ सीखती है ना अपने फादर या अपने भाई से, उनकी गाड़ियों पे सीख रही होती हैं। जिस दिन कोई लड़की अपनी गाड़ी पे सीखेगी ना, उसको ये डर नहीं होगा कि लगेगी या नहीं लगेगी। जिस दिन आपके जहन से, मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई सिनारियो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन से जब सीखते हुए हल्की सी गाड़ी लगी ना, तो मेरे फादर ने उसको कहा मेरा बेटा ना ड्राइवर बन गया। तो इंस्टेड कि वो डरी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं रोड के ऊपर गाड़ी जो है ना चला सकती हूँ। और माशाल्लाह हम दोनों बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं। अच्छे से, वरना लोग यही कहते हैं कि लड़की आ रही है, स्पेशली अभी वो भाई करते हैं ना, खबरदार गाड़ी। हाँ, ये तो खैर मुझे भी करना पड़ता है कि मुझे थोड़ा सा सेफ रखना पड़ता है कोई फीमेल ड्राइवर हो, क्योंकि इतना कंफ्यूज होकर चला रहे, भाई क्या टेंशन है, मर्द कौन सा सोच समझ के चला रहे होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती पीछे कौन है आगे कौन है, वो अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं। तो फीमेल्स को भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो भी उसी तरह से बेझिझक होकर करें। कंट्रोल होना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऑटोमेटिकली उतनी ही जो है ना कंट्रोल भी आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, फिर आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने देखा नॉर्मली एक्सीडेंट जो होते हैं फीमेल्स के ज़्यादा होते हैं नॉर्मली? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट फीमेल जाती हैं। अच्छा, गलतियां हर कोई करता है। अच्छा, और अब जितने बाइक्स वाले देख लें जी, चाहे फीमेल हो मेल ड्राइवर्स हो, यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से निकल रहे हैं, अब लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, उनको होता है कि गाड़ी ना लग जाए। तो वो चीज़ जो वो परेशानी जो है ना वो मर्दों को नहीं होती है कि वो बड़ा अपने जोन के अंदर ही चल रहे होते हैं। और मैं वही बता रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। जिस दिन लड़कियों कॉन्फिडेंस से ड्राइव करेंगी ना, तो मैंने तो आई थिंक जितनी फीमेल ड्राइवर्स देखी हैं उनमें से कभी किसी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। I know that for sure. नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर कॉन्फिडेंस हो तो फिर आपकी बात ठीक है, उसी वजह से फिर वो ना वो बेहतर परफॉर्म करती है। हाँ, बेहतर परफॉर्म करती है। अच्छा, तो ये आपने सोचा अब इसको क्या कहाँ लेके जाना है इसको, फिर ये कार्स ऑन व्हील्स को? हील्स ऑन व्हील्स को। अच्छा, हील्स ऑन व्हील्स, सॉरी, हील्स ऑन व्हील्स को कुछ एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे अपना ही काम है, किसी के साथ करें? ये मैंने अपना काम, ये जिंदगी में पहली दफा मुझे इतना जो है ना, मेरे एक टीचर को मैंने बताया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं हमेशा ना हर 2 साल के बाद अपनी जॉब छोड़ देती हूँ। क्या बात है। मैं जैसे ही किसी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होती हूँ, मैं वहाँ से भाग जाती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं होना अपनी लाइफ में। जिस दिन मैं कंफर्टेबल होगी, मुझे पता है मैं जाऊँगी आराम से, काम प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। उस दिन मुझे समझ आ जाएगा कि मेरी ग्रोथ रुक गई है। तो बहुत अरसे बाद, ऑलमोस्ट 10 साल जब मैंने काम किया, तो मुझे समझ आई, मैंने अपने टीचर को बताया कि मैं क्विट करना चाहती हूँ। कहते अब तुम ईमान के उस लेवल पे आ गई हो कि तुम्हें पता है कि नौकरी से तुम्हें रिस्क नहीं मिलने वाला, अब तुम जो काम करोगी अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क दे देगा। तो मुझे लगा कि मे बी इट्स हाई टाइम कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करूं। और हील्स ऑन व्हील्स अभी मैं उसके ऊपर शुरू कर दिया है, मैंने रिव्यूज़ वगैरह, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन सीरीज़ विद ऑल माय फेलो जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, वो भी बहुत जल्द जो है ना मैं लॉन्च करने वाली हूँ। अच्छा, यानी कार्स के ऊपर सिर्फ? वो कार्स के अंदर होगी, लेकिन बिकॉज मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों की जो कहानी है ना, किसी की गाड़ी की कहानी वो उसकी ज़िंदगी की कहानी होती है।
وہ کون سی گاڑی چلا رہا ہے نا وہ اس کے لائف اسٹائل کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو جو اس کی پہلی گاڑی خریدنے کی جو جدوجہد ہوگی نا وہ اس کی لائف اسٹوری کو ڈپکٹ کر رہا ہوگا کہ میں نے اگر پہلی اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی لی تھی سیکنڈ ہینڈ تو وہ میں نے کیسے لی, مجھے ابا نے کیسے لے کے دی. یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. پھر جب میں سکسیزفل ہوا تو میں نے پہلے کون سی گاڑی لی, وہ گاڑی کی بات ہے لیکن وہ آپ کی لائف کو ریلیٹ کر پا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یو مسٹ بی اویئر آف واٹ وہیکل یو ڈرائیو. سو وہ آپ کی پرسنالٹی کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کر رہا تھا. اگر آپ بہت بڑے انسان ہیں اور بہت ہی ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ہی گاڑی چلا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کے پاس جو بھی چیز ہے. لیکن آپ اگر بہت ہی کلاسی قسم کی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹاپ آف دا لائن کوئی چیز اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ اس لائن میں بھی آگے رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں, یا سنیل منچ کے سمپل ایگزامپل دے دو, انہوں نے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, ان کو پسند ہے گاڑیوں کو. تو آئی تھنک کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو شوق ہے آپ کو گاڑیوں کا؟ ویسے مجھے شوق ہے. اچھا, خریدنے کا شوق نہیں ہے لیکن دیکھنے کا شوق ہے. خریدنے کے انشاءاللہ جب پیسے آئیں گے تو پھر میں بھی اتنے بڑا گراج بنا کے کہہ رہی ہوں گی. لیکن یہ کہ گاڑیاں, میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں وچ از اے بٹ کانٹروورشل, کہ جس طرح سے لڑکے جو ہے نا سڑک پہ جاتے ہوئے لڑکیوں کو تاڑ ہوتے ہیں نا, میں گاڑیوں کو تاڑ رہی ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح سے اس کی لک کیا ہے, یہ کون سی گاڑی ہے, تو میں نے ابھی آج تک نہیں دیکھی. تو اس طرح کی, اور یہ جو ہے نا میری آپ کہہ لیں کہ ایک جو بھوک تھی نا, یہ جب میں یو ایس میں نے جب گاڑیاں دیکھی ہے نا, لائک کیا یو کے کیا پاکستان, لائک وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر آ ہی نہیں سکتی. یو کے میں تو گاڑیاں بڑی سلو چلتی ہیں نا, بہت سلو ہے, لیکن یو ایس از نیکسٹ لیول. کیونکہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا اتنا خاص کچھ ہے نہیں, ٹیکسس وغیرہ میں, اور نیو یارک میں تھوڑا سا ہے, ٹیکسس میں بالکل نہیں ہے. یو ایس از ہیوج. اس میں اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہ, اور گھر بھی جو ہے comparatively to UK, you have better standard of living in US, so لوگ افورڈ بھی کر لیتے ہیں. ایک انہوں نے ٹرکس رکھے ہوتے ہیں ساتھ میں, انہوں نے اپنی کوئی سیڈان جو ایک اسٹائلش قسم کی ہوتی ہے, ماڈرن قسم کی, وہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ ود دا پیسج آف ٹائم, اگر پاکستان میں بھی اب آپ کو کچھ لوگوں کا پتہ بھی ہوگا کہ لوگوں نے بڑی اچھی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر وہ FBI والے بھی آ جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو شوق ہے اور پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں. ہاں لیکن یہ اچھا ہے, جو یو ایس میں گاڑیاں دیکھ کے آتے ہیں نا اس کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ کیا گاڑیاں ہیں یار, یہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. بالکل ہر چیز, ہر ماڈل جو آپ کو چاہیے, پک اپ ٹرک سے لے کے سیڈان کارز, SUVs وغیرہ, یہ وہ اسپورٹس کار, امیزنگ. لیکن آنیسٹلی اس میں جو سب سے بڑی میری انسپریشن تھی نا سپر کار بلانڈی. میں نے جب اس بندی کا, وہی ہے نا جو ریویو نہیں کرتی صرف, نہیں وہ ریویو کرتی. او مائی گاڈ, آپ سپر کار بلانڈی کے آپ دیکھیں, ایک مہینے نے اس پہ ریویو کیا تھا اس لڑکی کو. اس سے I believe if I have to compare Sunil Manch and Supercar Blondie is way above than any of the YouTubers or car reviewers. کیا بات, وہ بندی تب سے ریویوز بنا رہی ہے جب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور کون سی گاڑی سے لے کے کہاں تک اس نے جو ہے نا وہ نہیں کیا. اور ہم وہی والا مسئلہ ہے نا کہ اگر لڑکی کر رہی ہے تو شاید صرف آگے کھڑی ہو کے صرف کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی, بٹ اوور آل اٹس جسٹ امیزنگ. اچھا, تو اس کا کیا, آپ کا کیا طریقہ پسند آتا ہے؟ باقی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ریویوز وغیرہ. She has a lot of knowledge about the cars and she has been consistent. اس کو کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے یا مجھے ریویوز نہیں آ رہے, بلکہ اس نے, اس کے ہسبینڈ نے اپنی جاب چھوڑی, اس کے اس پیشن کو لے کے چلا, اور ناؤ دے ہیو بوتھ گرون ٹوگیدر. اب اتنی بڑی ان کی ٹیم آ گئی کہ دنیا کی سب سے جو مہنگی ترین گاڑی آتی ہے تو وہ لانچ کے اس کے بعد ریویو کے بعد اس کے پاس جاتی ہے, اور اب اپنی اس نے کتنی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ رکھ لی ہیں. سو کہاں کی ہے وہ؟ I don't know the nationality. شاید یو ایس کی ہے, کیونکہ مجھے بھول گیا, میں خیال سے یورپ کی یا US کی ہے, میں اب یاد نہیں ہے مجھے, کافی ٹائم ہو گیا. جس طرح کا ایکسنٹ ہے آئی تھنک US کی ہی ہے, یورپ کی نہیں ہو سکتی, بیکاز بہت اچھا انگلش ایکسنٹ ہے اس کا, سو وہ سمجھ بھی آتا ہے. تو UK والے تو بالکل مجھے سمجھ نہیں آتے. پہلی دفعہ جب میں گئی UK تو مجھے تو ایسا لگا کہ مجھے انگلش آتی ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, اور آپ اسکاٹ لینڈ چلے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے او اچھا ایکسنٹ تو ویسے ہی یہ انگلش بول رہے ہیں. ہمارا دوست بھی پڑھنے گیا انگلینڈ نا, اسکاٹ لینڈ گیا تھا, تو اس کو لگا انگلینڈ پہلے گیا تھا, وہی انگلش ہوگی, تھوڑی سی مشکل ہوگی. اسکاٹ لینڈ گیا, اس کو ایک لفظ سمجھ نہ آئے, اس کی جاب, پہلی جاب اس کی تھی ایز اے سیلز ریپ. اس چیز اس نے بیچنی ہے, وہ کیسے بیچے گا, سمجھ ہی نہیں آئے گی تو کیا بیچے گا وہ. نہیں, یہ واقعی ایک ایلیمنٹ ہے. بلکہ UK کا میں آپ کو بتاؤں, لاسٹ ہمارا ایکسپیرینس تھا UK یوتھ پارلیمنٹ کا. ایز اے ٹولڈ, I'm a member of the executive member of the Youth Parliament of Pakistan. It is a hub of volunteers between the age bracket under 35 years of age. سیلف فنڈیڈ انیشیٹیوس کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو US, یونائٹیڈ نیشنز کا ایک ایونٹ تھا, ہائی لیول پولیٹیکل فورم, وہاں پہ بھی ہماری ریپرزنٹیشن رہی. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اچھے طریقے سے کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کریں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سچویشنس کو. لیکن آئی بلیو دیر آر گڈ پیپل ہو آر ورکنگ ٹورڈز بیٹر اپرچونیٹیز. اینڈ یوتھ پارلیمنٹ کا میں نے سیریز ذکر کرنا چاہ رہی تھی. کس طرح کرتے ہیں
ایکسپلائٹ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ کیلیبر ہے نہیں, لیکن اگر ان کے پاس پیسے ہیں ٹکٹ کے, وہ چلے جاتے ہیں, ویزا آسانی سے مل جاتا ہے اس طرح کی اپرچونیٹیز میں, تو نیریٹو نہیں ہے, ایجنڈا نہیں ہے, ٹور ہو جاتا ہے ان کا. تو زیادہ تر لوگ اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں. بٹ ہمارا لاسٹ ایک ٹور تھا کامن ویلتھ کے تھرو یو کے پارلیمنٹ کا, جہاں پہ ہم ہاؤس آف کامنس, ہاؤس آف لارڈ, ہمارے ایکچولی برٹش پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے, ہمارے ممبرس کے ساتھ انٹریکشنز ہوئی ون آن ون. ان کو پتہ چلا جی پاکستان سے ڈیلیگیشن آیا یوتھ کا, ہم نے سوال جواب کیے پورے دن, اور تقریباً 3-4 دن ہم آن اینڈ آف ان کے ساتھ انٹریکشنز کرتے رہے, اور ہم نے اچھے سوالات بھی پوچھے اور ان کو بھی اچھا لگا, بلکہ وہ ہم سے زیادہ امپریس تھے. انہوں نے کہا کہ جتنا آپ ہمیں سے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو کم اپ ود دا بگیسٹ ٹرن آؤٹ آف ان دا ورلڈ, کہ اتنے آپ کا جو ایک پروپورشن ہے یوتھ کا وہ آ کے ووٹ دینے آ رہا ہے, وہ کنسرنڈ ہے اپنی پالیٹکس کو لے کے. یو کے میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا, اسپیشلی یوتھ تو بالکل ہی اس کیٹیگری کے اندر انوالو ہی نہیں اس کو کہہ رہے ہوتے. سو دے ور ایکچولی آسکنگ اس کہ یہ ہوا کیسے. تو ہم نے کور تو کر دیا یہ کہہ کے کہ جی شعور آ گیا لوگوں کو, لیکن اصلیت شاید ان کو بھی پتہ ہے. بہت ڈیپ باتیں کر رہی ہیں. اچھا, اس کا زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا دیکھیں یوتھ پارلیمنٹ کا کوئی بھی ایک بندہ ہوتا ہے, میں ایسا لاجیکل پرسپیکٹو سے پوچھ رہا ہوں نا, کہ آپ سیلف فنڈیڈ ہے, اپنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں وہاں پہ, تو کیا کیا آپ کے فائدے ہوتے ہیں کہ جو ادر پیپل شوڈ آلسو کنسیڈر دس نا؟ دیکھیے اگر تو آپ اس لیول پہ آ گئے نا کہ جہاں آپ ایک سیلف, ہاں جی, اینڈ واٹ آر دی کرائٹیریاز, کیسے بندہ وہ یوتھ کلب کا ممبر بن سکتا ہے؟ اس طرح کے انیشیٹیوز, اور پہ میں یہی بات کروں گی کہ آپ تبھی انوالو ہوں جب آپ کو پتا ہو کہ جی آپ کی جو اپنی ایک سیلف سسٹینیبلٹی ہے نا وہ اچیو ہو چکی ہے. آپ ایک لیول تک جانا چاہتے تھے, آپ پیسہ کمانا چاہتے تھے, آپ اپنے پیرنٹس کو کچھ گفٹ کرنا چاہتے تھے, اب میری جو بیسک جو ہے نا میری اپنی نیڈس جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں, اب مجھے کچھ کرنا ہے دوسروں کے لیے. پھر آپ اس لیول کے بارے میں سوچیں کہ اس طرح کے ایونٹس کا پارٹ بنے. پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ یار میں 10 لاکھ روپے لگا کے جو ہے صرف یو کے کا ٹور کر کے آ رہا ہوں, مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا اس سے کہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس پوائنٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹریول اور یہ سب چیزیں تو آپ اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو اور بھی اپرچونیٹیز ملیں گی, آپ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں, اس سے کم پیسے لگا کے آپ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن جو ایکسپوجر آپ کو ملے گا نا اس لیول پہ جا کے لوگوں سے بات کرنے کا, اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ابھی یو این کا ہمارا جو نیو یارک کا ایک ایونٹ تھا, ادھر بھی جا کے مجھے سارے کہہ رہے کہ تم اتنی دور گئی صرف 3-4 دن کے ایک ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور تھوڑے سے 1-2 ہمیں پوائنٹس ملے جس میں ہم بات کر سکے تھے. لیکن فائدہ اس میں یہ تھا کہ ہم نے کم از کم دیکھا تو صحیح کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہ وہ ان کی تو پرائیورٹیز ہی ڈفرینٹ ہے. وہ بات کریں جی ہم نے ورلڈ ہنگر کیسے ختم کرنا ہے, ہم نے دنیا کے اندر سسٹینیبلٹی کیسے لے کے آنی ہے, اور ہمارا مسئلہ جو ہے بجلی پانی گیس, ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. تو ایکسپوجر دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی کنٹریز نے, باقی لوگوں نے کیا اڈاپٹ کیا, ہم کہاں پہ مس آؤٹ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آگے کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. جب آپ بڑا سوچتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا چلو یو ایس یا یو کے ایونٹس وغیرہ آپ نے اٹینڈ کر لیا, اور بھی ہمارے بھی اٹلی اور روم کا بھی ایک ایونٹ آ رہا ہے. سو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہمیں صرف ایک بتا دیتی ہیں کہ جی ناؤ یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان. یہ بہت پرائڈ کی بات ہے, ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا. آپ نے جو ایلیجبلٹی کی بات کی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو زیادہ تر یوتھ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے ایم ایس پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. مطلب ایک ہماری جو ہے وہ پی ایچ ڈی جو ہے اسکالر تھی, کلینکل سائیکالوجسٹ, بزنس پرسن, سول انجینئرز, اسٹریٹجسٹ, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پروفیشن سے ٹاپ ناچ ہو کے اپنا کام وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. میں نے نہیں کہا کہ بالکل ہم والنٹیئر یہ کہ ہم سارا ٹائم اسی کے اندر کرتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر مہینے میں ایک دفعہ ہم کہیں پہ مل کے بیٹھ کے کسی اچھی چیز کے اوپر بات کر سکیں, اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو ایکچولی ایونٹس کی ایگزیکیوشن کے تھرو ہم کچھ بینیفٹ دے سکتے ہیں اپنی یوتھ کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم دیں. اور یوتھ پارلیمنٹ بھی ایکچولی یہی ایک کام کر رہی ہے. اچھا, صحیح. کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب جنہوں نے ٹورز بھی لگانے ہیں ان سے میں کہوں گی کہ وہ پیکیجز وغیرہ لے لیں جو آج کل ٹورزم والے لے کے جاتے ہیں. اس میں آپ کی سائٹ سینگ زیادہ ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ایک گائیڈ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے, اس میں سے بھاگنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہاں, نہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے نا کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں دوسروں کی گورنمنٹس کے بارے میں, دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کام کرتی ہیں, تو اس کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے یہ, بہت زیادہ. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے مجھے بڑا مزہ ہے سن کے سیکھنا. نہیں, میں ضرور آپ کو بالکل کنیکٹ کروں گی. وی نیڈ مور پیپل آنیسٹلی. آپ جب 3-4 دفعہ ایک طرح کی چیزوں میں
इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो आपको होता है, हम सारे जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं हम कोशिश करते हैं कि हम नए आने वालों को अपॉर्चुनिटीज़ दें. और अब इलेक्शंस भी हमारे दोबारा से अनाउंस हो रहे हैं यूथ पार्लियामेंट के. हम चाह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इसके अंदर आएँ और उसी एंथुसियाज्म के साथ आएँ कि जिस तरह से हमने किया था. अब हम थोड़े से दूसरे कामों के अंदर लग जाएँ. हमने कितनी दफ़ा हम एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या कितनी दफ़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं. इट्स बेटर कि नए लोग उस चीज़ को जो है यूज़ करें टू देयर एडवांटेज एंड टू द कंट्रीज एडवांटेज. आप लोग किस डेलीगेशन में जाएंगे फिर? ऑनेस्टली अब इतना ट्रैवल मैंने कर लिया कि अभी थोड़ा सा मैं सब्र करना चाहूँगी, रेस्ट करना चाहती थोड़ा सा मैं रेस्ट करना चाह रही थी इसी वजह से जो है ना. लेकिन ये कि रुकना नहीं चाहिए, रेस्ट करें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी. कोई स्टोरी है आपके पास इस इवेंट की, यूके की, यूएस की, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो? अच्छा, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हम लोग यूके पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, हमारे काफ़ी मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्शन थे. लकीली वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड हम देखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े किस्म के हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो ग्रीन और गोल्डन कलर का एक उनका एक एनवायरनमेंट है पार्लियामेंट का, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो रेड एंड रॉयल किस्म का बड़ा इनका है ना. तो हम अक्सर, और हमारे तो बचपन से हम देखते आ रहे थे कि जी वो कितना खूबसूरत और शानदार किस्म का होता है. एक्चुअली वो बहुत छोटी सी जगह है. अच्छा, बहुत छोटी सी जगह. उनके रूल्स आप जब सुनेंगे ना आप परेशान होंगे कि जब एक डेलीगेशन चल रहा है ना, बिल्कुल जो फ्रंट सीट्स है, फ्रंट रोज जो है ना, वो इनके एक सेलेक्टिव मेंबर्स के लिए वो सीट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेंचेस हैं. उस बेंचेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है, तो उसके साथ उसके सारे एडजस्टेंट रो. अगर एक प्रोसीडिंग चल रही है और वो प्रोसीडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लोग बात कर रहे हैं और एक नॉर्मल मेंबर पार्लियामेंटेरियन बात कर रहा है वहाँ पे बैठ के, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया ना, वो वेट करेगा पीछे, वो आगे नहीं आ सकता. अच्छा. और उसके बाद फिर जब इस तरह से आमने सामने ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की जब बातचीत हो रही होती है, द लास्ट टाइम आई रिमेंबर ऋषि सुनक हैड दिस बंच ऑफ अ फाइल इन हिज हैंड. उसके हाथ में इतनी बड़ी फाइल थी, एक एक जो टॉपिक डिस्कस होना था, 10 सवाल थे, 10 सवाल की इतनी बड़ी रिपोर्ट उसके हाथ में थी, और वो लेके जो है वो कॉन्वर्सेशंस जो है वो आपस में कर रहे थे. बात होती थी, वो बैठते थे, जिसने बात करनी वैसे अपना एक स्टैचर करते हैं कि यूँ यूँ ऐसे ऊपर होते हैं, और वो फिर अपना सवाल करके जो है ना, फिर जब स्पीकर अलाउ करता है तो आप बोल सकते हैं. सो द काइंड ऑफ इंटेलेक्ट दैट दे हैव एट दैट पॉइंट, वो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी हम कहीं पे भी नहीं आ सकते. हमारी तो बात को कोई टोक दे तो हमारी ईगो हर्ट होती है, और हम फिर कहते हैं हम मेंबर पार्लियामेंटेरियंस इस लेवल के ऊपर आ गए, या हम उस किस्म के लोग हैं, तो ये हमें कोई कैसे कह सकते हैं. इवन स्पीकर की भी हम कहाँ सुनते हैं. सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और बल्कि उस टाइम के ऊपर यूके इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए, वो इतने जो लॉन्ग पेंडिंग चल रहे थे. सो आई वॉज गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दो. बट बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अमेजिंग. उसकी ऑब्वियसली लाइक 1100 ऑनवर्ड्स से उसकी बैकवर्ड टू उसकी जो है वो स्टोरी है, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, वो किस तरह से अभी तक उसको प्रिजर्व करके अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं. हमारा राम गोपाल का जो घर है इधर किधर लाहौर में उसके अलावा हमारे पास और कुछ उस तरह से हमने अपनी हिस्ट्री को रखा नहीं है. हम सॉरी टू से, स्पेशली जब हम ये जो ट्रक आर्ट को लेके चलते हैं ना, दैट इज द मोस्ट हिडियस आर्ट दैट आई हैव सीन. अच्छी खासी हमारी इतनी बड़ी ट्रेडिशंस हैं. हमने हमारे पार्लियामेंट में भी चले थे, इट्स ऑल वाइट, इट्स ऑल ब्लैक. जहाँ पे हमारी डेलीगेशंस आ रही होती हैं, हमें लगता है कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा उसी तरीके से, वो लोग अपनी एक एक चीज़ को बहुत चैरिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को चैरिश करते हैं. हम पाकिस्तानीज़ की कोई आइडेंटिटी नहीं है. आइडेंटिटी क्राइसिस है ना हमारा, तो हमारे हीरोज ही डिफाइन नहीं हो रहे. ना हम मॉडर्न हो सकते हैं, ना हम बहुत ही कंजर्वेटिव हो सकते हैं, ना हम ये पहन सकते हैं, ना हम वो पहन सकते हैं, ना हम ये बात कर सकते हैं, ना हम वो बात कर सकते हैं. हमें हर चीज़ में चैलेंज है. अभी भी हम बात करते हुए सोचते हैं ये करें या ना करें, करना हम कुछ और चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता. वेरी डिफिकल्ट. ये तो बड़ा अजीब सा भी लगता है. बाकी बाहर के जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, जो मर्जी बात करें, कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं वो ट्रूली वहाँ पे अवेलेबल है. शदीद प्रॉब्लम है. हाँ, यहाँ पे तो फ्री ट्रायल. हम लोग VPN इस्तेमाल करते हैं इसलिए प्रॉब्लम है. इंटरनेट एक चीज़ थी हमारे पास जिससे हम कनेक्ट करते थे कि हम भी हैं पाकिस्तानी. हम लगे हुए कब से जी मोनेटाइजेशन के ऊपर बात कर लें. अभी हमारे पास एक मेटा का के डेलीगेशन ने विजिट करना है नाइकैट में. वो आपने नहीं बताया, आई एम एसोसिएट विद नाइकैट, नेशनल इंक्यूबेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो वहाँ पे मेटा लामा का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है. वहाँ पे हमारे पास मेटा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिंगापुर से. अब ये वो पॉइंट था कि हम उनसे कहते हैं जी कि आप पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के इश्यूज़ रिजॉल्व करें, ताकि बहुत से लोग जो कि फ्री लांसिंग पे शाम सर्वर ने जो एक पूरी एक एनवायरनमेंट, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया था फ्री लांसर्स का, आप कभी उनको बुला के पूछें कि इन्होंने क्या कर दी इन फ्री लांसर्स के साथ. मेरी एक मीटिंग थी, एक बारहवीं आर्मी के कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम शुरू करना था. पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आ रही है
اور میٹنگ میں ان سے کہہ رہی ہوں سوری مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پلیز دوبارہ بول سکتے ہیں. اور پھر ان کو یہ لگا کہ اگر یہاں کا کانٹینٹ ہی نہیں ہم مطلب سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ان لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہے, یہ ہمیں کانٹینٹ کیسے بھیجیں گے, ہمیں ضرورت کیا پاکستان آنے کی. اور جو فری لانسرس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کس لیول تک ہم لوگ چلے گئے ہیں. تو اب ہم بجلی پانی اور گیس کے ساتھ جو ہے نا انٹرنیٹ بھی ہم اب اگلے الیکشن میں یہ کہیں گے نا بجلی پانی گیس انٹرنیٹ دے ہمیں. ہم چاہ رہے تھے کہ پے پیل آ جائے, ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ پے پیل آ جائے, ہماری پرائرٹیز اوپر جائیں گے نیچے اب ہم چاہ رہے ہیں انٹرنیٹ ہی دے دو, یہی دے دو, سانس لینے دو, سانس لینے دو. پیسے نہیں آ رہے تھے لیکن جو کام کر لیں وہ پیسے کسی اور سے آ جائیں گے, کہیں اور سے آ کام تو ہو جائے ہمارا. بہت مشکل اس وقت. تو ڈیلیگیشن وہ نہیں آئے گا, پھر کینسل ہو گئے. آئی ایم ناٹ شیور, نہیں وہ تو اپنے کام کے لیے تو آئیں گے, لیکن ہم کیونکہ اپنے پرسنل لیول کے اوپر ہم بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی کہتا ہے کس لیول پہ ہماری بات ہو بھی گئی تھی. اور کافی سارے ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں جب سے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانا شروع کیے ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ مانیٹائزیشن اسٹریمس جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اوپن ہو جائیں. لیکن ہمارے ایک تو عوام کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جگاڑ کر کے جو ہے اپنے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. سیم لائک ویزاز کے لیے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم لوگ غلط طریقے سے جا رہے ہیں, لیکن ہم خود بھی نہیں جا پائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کریں گے. سیم جو ہے وہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ مانیٹائزیشن کی بھی ہے. کسی پلیٹ فارم سے ہم ڈائریکٹلی مانیٹائز کر نہیں پاتے ہیں ایکسیپٹ فار یوٹیوب اوور سیچوریٹڈ ہو گیا. تو واٹ از دا فیوچر آف ڈیجیٹل کریٹرز ان پاکستان رائٹ ناؤ. سو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ہم لوگ ابھی تک وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا کانٹینٹ اپلوڈ ہوگا کہ نہیں, بند ہو جائے گا, اپلوڈ ہوگا کہ نہیں, اپروو ہوگا کہ نہیں, ہٹا دو نہیں تو نہیں دیا جائے گا. یہ بیسک مسئلے تو ہیں, بیسک مسئلے کافی زیادہ ہیں. اچھا اس میں ایک چیز میں ڈسکس کر رہی تھی ہم نے, وہ تھی کہ نیٹ ورک بلڈنگ نا, آپ کا پرسنل نیٹ ورک کافی اچھا ہے اور ایز اے فیمیل یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ہیزیٹیشن کافی زیادہ ہوتی ہے اس سائڈ پہ نا. تو آرٹ کیا ہے, کیا سیکرٹ ہے؟ اچھا کوئی پرسنل لیول پہ اگر مجھ سے پوچھے نا تو آئی ہیو این ایکسٹریملی انٹروورٹ پرسنالٹی. لگتا نہیں ہے. میرے صرف 2 دوست ہیں 10-15 سال سے, میں نے بس وہی دوست رکھے ہیں. باقی یہ کہ میری بس فیملی ہے, میں زیادہ سوشلائز نہیں کرتی ہوں, میں کبھی بھی باہر اس طرح سے نہ مجھے شاپنگ کرنے کا شوق ہے نہ گھومتی پھرتی ہوں, صرف کام کرتی ہوں. اور جب کام کرتی ہوں نا تب میرے ایک ڈفرینٹ زون جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے. دیٹ از این ایکسٹریملی ایکسٹروورٹ پرسن بٹ اے ویری پروفیشنل پرسن. میں پولیٹیشینس کے ساتھ کام کر چکی ہوں, میں بہت سارے کرکٹرس کے ساتھ کام کر چکی ہوں, میں آلموسٹ سارے سیلیبریٹیز کو پاکستان کے جانتی ہوں, میرے بہت اچھے میرے دوست ہیں ادھر سے لے کے بہت سارے بزنس پرسن, کارپوریٹ فگرز, سائنٹسٹ, سب کو جانتی ہوں. لیکن یہ کہ آپ جیسے مرضی ہو نا, اگر آپ کو خود کے اوپر بھروسہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس وہ کیلیبر ہے, آپ کے پاس کمیونیکیشن ہے, آپ کو سبجیکٹ نالج ہے, اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک ایتھکس ہیں. میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب میں اگر چاہوں تو اگر میں ایکسپوز کرنا چاہوں نا تو بہت سے لوگوں کی عزتیں خراب ہو سکتی ہیں. لیکن مجھے خود بھی اوبیسلی کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی فیمیل ایسے کرے گی تو اسی کے اوپر سب سے پہلے الزام لگتا ہوتا ہے. تو ہمیشہ سے یہ میں نے جو ہے نا بارڈر لائن ڈرا کی ہوئی ہے. کام کے لیے آپ بالکل بات کریں, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو نہیں کرنی. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہوتی ہے کہ یہ بندی ویسی نہیں ہے, یہ لڑکی ویسی نہیں ہے, اس سے یہ کام کے لیے سب سے بہترین ہے اور مے بی ہماری کمپنی کے لیے بہت سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کی پرسنالٹی اور اس کا جو ایک اسکلس کے علاوہ بھی جو زیادہ تر لوگ ریپوٹیشن کی بات کرتے ہیں نا, ریپوٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے, نو ڈاؤٹ. آپ پھر لوگ پھر اب زیادہ تر اس کو جوڑیں گے نہیں نا, پھر اگر مسئلہ ہو جائے گا. بہت سارے سیلیبریٹیز اور کرکٹرز جو ہیں وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہوں گے, لیکن کبھی آپ مطلب میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ سیلفی اس طرح سے نہیں بنوائی ہے. ایک میں نے کیونکہ بابر اعظم میرے فرینڈ نہیں ہے تو میں نے ان کے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں سیلفی کھنچوائی ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے آج تک کسی بھی کرکٹر کے ساتھ یا ویسے کبھی نہیں کھنچوائی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کام کے دوران میری پکچرز ان کے ساتھ ہو جائیں گی, لیکن جس دن میں ان کو اس لیول پہ لے کے جاؤں گی اور لوگ کہیں گے یار یہ ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہی ہے, یہ ہماری پرسنل لائف کو پبلک کر رہی ہے. سیلیبریٹیز کا بھی سیم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سارے ایکٹرز, بہت سارے مطلب فیملی اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو یہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی ان کو جھجک ہوتی ہے لوگوں سے, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ جرنلسٹ اسپیشلی جو ہے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں پرسنل لائف کنیکشن کو اور سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں. جو کسی بات کو آگے سے بڑھا چڑھا کے یا ان کے ساتھ کوئی پکچر ہوگی اس کو لگا دیں گے. میں ایسا نہیں کرتی, شاید اس وجہ سے لوگ تھوڑا سا رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے پھر میرا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے ان سب سے. سو ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے تعلق ہے اور وہ ایک ہاؤ ڈو یو مینٹین دا نیٹ ورک نا, کیونکہ ایک ہوتا ہے نیٹ ورک بنانا, ایک ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا. مے بی میری بہن تو نہیں مانے گی لیکن آئی تھنک کہ میرا اچھا اخلاق ہے. اچھے اخلاق سے آپ ملے تو میرے خیال میں آپ کو ہر کوئی یاد رکھے گا. جو وہی میں نے بات کی کہ بہت ہی ایک باریک سی نا بارڈر لائن ہوتی ہے بولڈ ہونے میں اور بدتمیز ہونے میں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بولڈ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا منہ پھٹ ہو کے شاؤٹ کر رہے ہیں یا کسی کو بھی آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر آپ کہتی ہیں نا کہ بھائی
جو ایک لائن ہونی چاہیے پروفیشنلزم اور پرسنل جو آپ کے تعلقات ہیں دونوں کے اندر نا, ورنہ پھر کام کس طرح کریں گے آپ نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کافی لڑکیاں اس کو سمجھ کے نا بہت روڈلی بہیو کرنا شروع کر دیتی ہیں. بالکل ایسی بات. اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور وہ پھر جو ہے نا ہم لوگ کنفیوز, وہی بلی بات ہے, وی آر اے کنفیوز نیشن, تو ہمیں اس چیز میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن آئی تھنک کہ مجھے کانفیڈینس, کیونکہ جس طرح سے میرے فادر نے میری اپ برنگنگ کی, تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, تو ان کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں, یا مجھے بھی پتا ہے کہ میری کیا بارڈر لائن ہے, کہ میں نے کس حد تک ان کے ساتھ جو ہے نا انگیج رہنا ہے. سو یہ چیز مجھے جب صحیح طریقے سے پتہ ہے تو اگلے بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر ان کی فیملیز بھی بڑا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے رہتی ہیں, اس طرح سے آپ کے کنیکشنز بھی جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. ہاں, پھر فیملیز بھی کہتی ہیں آئی بھائی صحیح ٹھیک بندہ ہے. بالکل ایسی بات, بالکل ایسی بات. اچھا ابھی ہم ایک بات کریں تو آف دا ایئر بس لاسٹ بات کریں گے کہ جو یو ایس کے اندر اور یو کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا کہ لڑکیوں کے لیے سیکورٹی کا ایشوز اتنا نہیں ہے نا ایز کمپیئر ٹو پاکستان نا. ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, ایک فجر ہے, ان کے وہ این جی او چلاتی ہیں پاکستان کے اندر بھی, یو کے میں بھی کام کیا ہے انہوں نے, تو ان سے پوچھا تھا یو کے میں کتنا مشکل کام ہے. یو کے میں زیادہ آسان ہے, یہاں پہ ہمیں سیکورٹی کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایز اے فیمیل لیڈ آف دا این جی او تو ایشوز کافی زیادہ آتے ہیں نا. تو آپ نے کیا آبزرو کیا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم, اتنا ٹائم نے باہر گزارا ہے, کہ کیا کیا ڈفرینس ہے وہاں میں اور کس طرح وہ ڈیل کرتی ہے؟ ایک ہی ڈفرینس ہے, وہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ایکچولی پوری یہ چیزیں جو کریٹ کرتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پہ جاتی ہوں میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے جاتی ہوں. میں اوبر کریم پہ نہیں جا سکتی. مجھے اتنا ڈر ہے کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کروں گی نا, یا میں باہر روڈ پہ کھڑی ہوں گی تو کوئی آتا جاتا ہاتھ لگا کے نہ چلا جائے. اور یہ میں میٹروپولیٹن سٹی کی بات کر رہی ہوں, میں کوئی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہر جگہ پہ. اور یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی فیمیل کی ڈریسنگ ایسی ہے ویسی ہے, تو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ اس پہ ذرا کھل کے بات کریں, اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں. اگر ایک لڑکی جو ہے شلوار قمیض, چلے بایا نہیں پہن رہی, ٹھیک ہے, آپ کی بہن بھی تو گھر میں شلوار قمیض ہی پہن کے گھومتی ہوگی نا, وہ بایا تو نہیں گھر میں لیتی ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ بڑی سی چادر بھی اگر لے لیتی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ باڈی اسٹرکچر تو سیم ہے نا. باہر نکل کے آپ کون سا ایسا لینس اتار دیتے ہیں کہ آپ کو ہر بندی ہی ویسی لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پبلک پراپرٹی ہے. انفارچونیٹلی میں اپنے سرکل میں بات کروں یا میں اپنے کارپوریٹ کلچر کی بات کروں, وہاں پہ بالکل ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی آئی ایم سو کمفرٹیبل سیٹنگ ان فرنٹ آف یو, کہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بے شک یہ چیز آن کیمرہ جا رہی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن اس روڈ کے اوپر میں جاؤں گی, مجھے ہوگا کہ کوئی میرا جاننے والا کوئی جو لڑکا نا مجھے گاڑی تک چھوڑا ہے, کہ کوئی آتا جاتا بائک والا مجھے ٹچ کر کے نہ چلا جائے. یہ پرابلم میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لیول کے اوپر اگر مجھے فیل ہو رہی ہے, مجھے جیسے کانفیڈنٹ لڑکی کو فیل ہو رہی ہے, تو ایک عام لڑکی جو کہ اسکول یا کالج جانا چاہتی ہے اور اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ایون چھوٹے سے لڑکے کو وہ ساتھ میں بھیج دیتے ہیں, اس کا بھائی ہوگا, بہن کے ساتھ چلا جاؤ, وہ اس بچے نے کیا کرنا ہے, صرف ایک سیکیورٹی, پیس آف مائنڈ ہوتا ہے, کانفیڈنس کے لیے. میں دنیا کے لیے گھوم سکتی ہوں, میں پاکستان میں اکیلے نہیں گھوم سکتی. چاہے وہ شاپس پہ جانا ہو یا کہیں جانا, میں اپنے فادر, اپنے بہنوں یا اپنے فرینڈس کے علاوہ میں کہیں کسی کے ساتھ اکیلے نہیں جا سکتی. ریزن بینگ کہ بچپن سے ہمارا جو انوائرمنٹ رہا ہے سیفٹی اور سیکورٹی کا, اگر وہ اسلام آباد جیسے شہر میں ایسے ہے کہ آپ کسی پبلک ایریا میں چلے جاؤ نا, میں ایونٹس کو تو چھوڑ دیں, میں کبھی ایسے ہو رہی تھی کبھی ویسے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اسٹریٹ نہیں چل سکتے, آپ کبھی کیئر فری چل ہی نہیں سکتے. آپ اپنے دوپٹے سنبھالو, آپ جو مرضی کرو, آپ کچھ بھی کر لو, آپ وہ بایا پہن لو چاہے آپ, بلکہ میں اس کے اوپر الٹی بات کروں گی. اس کی بات اگر بات کریں نا, لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ میں ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں باقی لڑکوں کا بھی, ایک عام لوگوں کا نا, کہ کیونکہ وہ کہیں گے پھر اس طرح سے آپ نے بات نہیں کی نا, وہ کمنٹس پر آتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی ہے اگر وہ فار ایگزامپل ویسٹرن ڈریس پہن رہی ہے یا پھر وہ شلوار قمیض پہن رہی ہے یا بایا نہیں پہن رہی نا, تو اس میں پھر فرق آتا ہے. کس چیز کا فرق آتا ہے کہ بھائی جس نے ابایا پہنا ہے اس کا مطلب ہے یار وہ اچھے گھر کی ہے, ہاں نہیں, شی مینس نو بزنس نا, جس نے ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہے شی مینس بزنس نا, تو اس طرح کی تھنکنگ. کپڑے آپ کے لیے تو نہیں پہن رہی نا. ہاں, اب یہ والی بات جو ہے نا, میں وہی بات کر رہی ہوں, کپڑوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے, یہ صرف مینٹیلٹی کا تعلق ہے. اب یہی کپڑے تو آبویسلی پھر باہر لوگ کہتے ہیں جی کہ باہر ہر چیز کی ایکسیسیبلٹی ہے. بھی آپ کے پاس بھی ایکسیسیبلٹی ہے, آپ بھی نکاح کرو, آپ بھی شادی کر لو, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اپنے سرکل میں رہ کے, آپ یقین کریں میں نے اتنا عرصہ آلموسٹ لائک آئی بین ٹو 6-7 کنٹریز, ٹھیک ہے, اس ٹائم پیریڈ کے اندر میں نے کبھی کسی بندے کو نہیں دیکھا کوئی کسی کو تاڑا, مطلب کوئی اپنی جس مرضی اٹائر میں ہو. پیپل مائنڈ دیئر اون بزنس فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ ہے کہ جو شرم ہے, جو پردہ ہوتا ہے نا, وہ انسان کی نظر میں ہی ہوتا ہے. اگر میں ایک بات کروں, ٹھیک ہے, ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک لیول ڈفرینس ہے جی, مردوں کی تھنکنگ علیحدہ ہوتی ہے, فیمیلس کی تھنکنگ علیحدہ ہوتی ہے. مجھے صرف بتا دیں کہ سیم اگر ایک لڑکے کی بہن الٹی کھڑی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتہ ہی فیس ہے, اس کو وہ پھر بھی اس کی فزیک اٹریکٹ کرے گی. دیٹ از جسٹ بلشٹ. اٹس جسٹ کہ ہماری جو لڑکیوں کی اپ برنگنگ رہی ہے نا, بچپن سے ماں نے سکھایا بس دھیان سے جانا, کسی سے بات نہ کرنا, ٹھیک ہے. روڈ کراس کرتے ہیں زیادہ تر لڑکیاں کیوں گھبرا رہی ہوتی ہیں, ہمیں ہوتا ہے جی نیچے دیکھ کے چلنا, ادھر ادھر کوئی مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں گھورا ہوگا نا, تو ہم آئی کانٹیکٹ
نہیں کریں گے نا تو وہ اور گھورے گا. اب میرے اندر وہ کانفیڈینس لیول آیا ہے کہ اگر مجھے کوئی تاڑنا ہوتا ہے, نہیں مجھے کوئی گھورا ہوتا ہے, میں اس کو ایسے کر کے گھورتی ہوں. اس کو شرم آ جاتی ہے کہ بھائی یہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا. اینڈ آن دا کانٹریری, آپ یقین کریں کہ پہلے میں تھوڑی سی گھبرا کے گھر سے نکلتی تھی شلوار قمیض پہن کے, تو تب مجھے لگتا تھا کہ نا لوگ آپ کو زیادہ پریشان کرتے ہیں. جب میں لائک کارپوریٹ اپنے جب میری میٹنگس وغیرہ ہوتی ہے نا, میں اس اٹائر میں باہر نکلتی ہوں, مجھے لگتا نہیں کہ مجھے بھی گھورا ہے. چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے جو بھی پرابلم ہے. یہ میں آپ کو صرف اپنی بات نہیں کری, میں ایک براڈر پرسپیکٹو میں ایک عام لڑکے کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ چھیڑا چھاڑی کی تو ہماری بےزتی ہو جائے گی. یہ ڈر ہے ان کو. یہ ڈر ہم نے صرف اپنے بیٹوں کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ اگر ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہم نے وہی ایک پردہ اپنی نظروں میں رکھنا ہے, چاہے اگلا جو مرضی کرتے رہے. اب یہ لوگ جب پاکستانی یو کے US جاتے ہیں, وہاں جا کے سب سے کہہ رہے تھے تم نے کیوں یہ کپڑے پہنے ہیں, ہم تو تمہیں ہاتھ لگائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہیں پہ؟ نہیں ہوتا نا. وہاں پہ پنشمنٹ ہوتی ہے. تو جو پنشمنٹ ان کو یہاں پہ مل سکتی ہے یا یہاں پہ کی جا سکتی ہے, اگر یہ گھر والے ذرا کٹنا شروع ہو جائیں تو پھر اس پہ نہیں افیکٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ صرف اس وقت بات جو ہے نا تربیت کی رہ گئی ہوئی ہے اور انٹیگریٹی کی رہ گئی ہوئی ہے. جو لڑکے اگر شرافت کے ساتھ رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ ایک بڑی پرسنٹیج ہے. And I am so thankful to all the men out there who make this environment comfortable for us to go out. And believe you me, میرے فادر, میرے بہنوئی, میرے بیسٹ فرینڈ, یہ سارے لوگ انہی کی وجہ سے میں جو بنی ہوں نا, میں آج انہی لوگوں کی وجہ سے بنی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے کانفیڈینس دی ہے کہ تم بھی وہ کر سکتی ہو جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن آن دا کانٹریری دیر از اے سرٹن پرسنٹیج آف پیپل جن کا لینس بس چینج ہو جاتا ہے. وہ پھر کیونکہ اپنی ان کے پاس زندگی میں شاید کوئی کام نہیں ہوتا, یا پھر ان کے پاس بہت زیادہ ہی کوئی ڈیسپریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور وہ سب کو بدنام کرتے ہیں. اور ان کی لڑکیوں میں اکثر کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ پھر اس سے گیٹ اوے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور میں اسپیشلی ان پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بیٹی جو ہے آپ کو بتاتی ہے کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہیں پہ بھی, گلی میں آتے جاتے, اسکول کالج میں کسی ٹیچر نے کچھ کہا ہے, تو پلیز اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو مت ڈانٹیے گا, اس کو مت کہیے گا کہ تم نے کیا پہنا ہوا تھا یا تم نے کوئی بات کی تھی. آپ اس کو سمجھیں کہ اس نے کسی کانفیڈنس میں آ کے آپ سے بات شیئر کی ہے, اور اس چیز کو جو ہے نا, یعنی کہ اب ہم دوسرے اسٹیج کے اوپر آ گئے ہوئے کہ اب ہم لوگوں کو تھوڑا سا لتاڑ سکیں. تو لتاڑنے کا ٹائم آ گیا, ڈرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ہاں, لتاڑیں گے اور لوگ آ جائیں گے آپ کے ساتھ, آ جائیں گے, بالکل آئیں گے. وہ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, یہی جو باقی میں آپ کو بتا رہی ہوں, باقی بھی وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے. لیکن بہت سے شریف مرد ہماری سوسائٹی میں ہیں, ان کو بھی برا لگے گا کہ ان کی بہنوں یا بیٹیوں کو کوئی ایسے دیکھے, تو وہ بھی آ جاتے ہوتے ہیں. میری گاڑی کہیں پہ خراب ہوتی ہے تو میرے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہوتے ہیں, اینڈ آئی سیلیوٹ دوز مین. اور انہیں کی وجہ سے ہم لوگ کمفرٹیبلی باہر نکل سکتے ہیں. میں تو کبھی اپنی گاڑی کا ٹائر نہیں چینج کر سکتی, مجھے پتا ہے. نہ میرے اندر یہ فزیکل جو ہے وہ کیپیسٹی ہے, نہ میرے اندر شاید اتنا کانفیڈنس ہوگا, بٹ آئی نو men have their own gender roles and I appreciate that. اور جو یہ جو فیک فیمنزم کا ایک ڈرامہ ہے نا, بات کریں فیمنزم کا جو ایک یہ چیز ہے کہ بھائی یار all men are dogs اور فلانا ڈمکانا, اپنا کھانا خود گرم کرو سے لے کے سارے فضولیات, ان کے نظر کے اندر اچھی چیزیں ہیں ساری. یہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وی آئیڈینٹی کرائسس. فیمنزم مینس جسٹ گیو دا فیمیلس دیئر ڈیو رائٹس. ایکول رائٹس کی کہیں بات نہیں تھی. ایکول رائٹس کس چیز کے دینے ہیں بھائی؟ آپ مجھے کہہ دیجیے کہ میں ابھی جا کے 10 اینٹیں اٹھاؤں گا, آپ نے بھی اٹھانے, میں نہیں اٹھا سکتی. آپ مجھے کہہ دیں کہ جی اس چیز کو بیوٹیفلی ڈیکوریٹ کرنا ہے, یا اس چیز کو یہ کام کرنا ہے, یا کھانا بنانا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جینڈر رولس میں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. میں اس چیز کو ہر جگہ پہ بہت اسپیشلی مینشن کرتی ہوں کہ میرے فادر جو ہے وہ اگر وہ باہر سے گروسری لے کے آ رہے ہیں, وہ ہیوی کوئی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میرے لیے گیٹ کھول دیتے ہوتے ہیں, وہ میرا کوئی سامان اٹھا دیتے ہوتے ہیں. اگر میری وہ کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی, اٹ مینس کہ میرے بائی ڈیفینیشن میری وہ فزیکل کمپیٹنس نہیں ہے وہ کرنے کے لیے. لیکن میری ایموشنل کمپیٹنس ہے کہ آئی کین بی دیٹ ہاؤس وارمنگ کائنڈ آف اے تھنگ, کہ میرا گھر خوبصورت ہو, ہاؤس وارمتھ ہو گھر میں, کہ لوگ آ کے جو ہے نا ادھر بیٹھنا چاہیں. تو ہم لوگ اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہم نے فیمنزم کو غلط قرار دے دیا. کیونکہ نا ہر چیز کو نا ان کے ایکسٹریم نیشن ہے ساری ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی نا, ہر چیز کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. اس طرح آپ نے بات بڑی کیئرفلی کی ہے بھائی, کچھ ایک مرد ایسے ہوتے ہیں, سارے نہیں ہوتے, لیکن نارملی جو یہ فیمنسٹ کی طرف جو ایکسٹریم چلی جاتی ہیں وہ سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گی. اور آپ یقین کریں کوئی فیمیل نہیں یہ چاہتی کہ جی ان کے گھر میں یا ان کے سر کے اوپر ان کے باپ بھائی کا سایہ نہ ہو. ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کو سیفٹی اور سیکورٹی ملے. اس کا نیچر میں ایسا بنایا. ہم جو ہے نا یہ ڈرامے, یہ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, دیر از اے سرٹن سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو چاہتا ہے کہ فساد ہو
اور اس کے لیے فیمنزم کا ایک ڈرامہ کر دیا. فیمنزم مینس گیونگ ڈیو رائٹس. میرا اگر جائیداد میں آدھا حصہ ہے, مجھے آدھا حصہ دے دیں, ٹھیک ہے. وہ اب یہ پرابلم ہے جی ایکول رائٹس میں. ایکول رائٹس کی بات جو ہے نا وہ کارپوریٹ سیکٹر میں آتے ہیں جہاں جینڈر پیرٹی کی بات آ رہی ہے. اگر ایک ہی کام ہے, انٹرویو لینا ہے, میں لے رہی ہوں, آپ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر میں بھی اتنے اچھے طریقے سے لے سکتی ہوں جتنے آپ اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں, وہاں پہ جینڈر پیرٹی نہ کریں آپ, وہاں پہ آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں کہ جی میں لڑکی ہوں تو مجھے بے شک اوبویس اس رول میں تو مجھے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں. سملرلی کارپوریٹ سیکٹر میں جینڈر پیرٹی ہے. میرے ساتھ خود ہوا ہے یہ ایک پوزیشن جس کے اندر میں بہت 2 سالوں سے کام کر رہی تھی. مجھے پتہ چلا ایک سسٹر کنسرن اسی آرگنائزیشن کی سیم رول کے لیے جہاں میں 100 بندوں کو ڈیل کر رہی تھی, وہ آلموسٹ 5 بندوں کو ڈیل کر رہا تھا وہ بندہ, اور اس کی پے مجھ سے ڈبل تھی. The day I got to know, اس دن سے میں واقعی فرسٹریٹڈ ہوں. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ایون ہم جب کریٹو سائڈ کے اوپر, کیونکہ میرا کام زیادہ کریٹو سائڈ پہ میں ہائرنگ کرتی ہوں, میں ہمیشہ فیمیلس کو پریفر کرتی ہوں بیکاز وہ دل سے کام کرتی ہیں. وہ پیسے کمانے کے لیے کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا. اینڈ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اف یو گیون اے چانس اگین ٹو بی بورن ایز اے فیمیل اور اے میل, مطلب اس سوسائٹی میں, تو میں کہوں گی ہمیشہ میں فیمیل ہی پیدا ہونا چاہوں گی. اور میں آئی ایم ویری پریولیج ٹو بی بورن ایز اے گرل ان دس سوسائٹی بیکاز اپارٹ فرام واٹ ریلیجن ہیز ٹو آفر فار می, اسلام تو ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن ہماری سوسائٹی نو ڈاؤٹ بہت سوسائٹی سے بہت اچھی ہے. میری اپ برنگنگ بہت اچھی فیملی میں ہوئی ہے. میرا کام جو ہے وہ بہت اچھے سیکٹر کے اندر ہے جہاں پہ جینڈر از دا لیسٹ آف اینی ونس کنسرن. جہاں پہ اب تو خیر یہ بھی ہو گیا کہ بیٹی سے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی چینج ہو گئی ہیں. اٹ از آل اباؤٹ دا ایٹیٹیوڈ دیٹ یو ہیو فار یور سیلف اینڈ فار دا پیپل. اور اس کے اندر یہ بھی ہے نا کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ جو رول ہے اس رول کے حساب سے نا, اب یہ کافی ڈبیٹ ہوتی ہے, کافی پاپولر ایک وائرل ٹاپک ہے کہ جو مینس فٹ بال ورلڈ کپ ہے اور فیمیل فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے, دونوں کی جو پیز ہوتی ہیں ایتھلیٹس کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دیکھیے وہ تو پھر ایک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے نا کہ جو مینس کا جو فٹ بال ورلڈ کپ ہے وہ جو جنریٹ کرتا ہے وہ بلینس کے اندر کرتا ہے نا, اور ان کی سیلری پھر ملینس کے اندر ہوتی ہے. لیکن وومن کا جو ہے وہ 100 آف ملینس کے اندر کام کرتا ہے, اور پرسنٹیج آپ نکالیں نا تو اس کی وومن کی سیلری زیادہ بنتی ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جہاں بزنس کی بات نہ ہو, جہاں پہ کمپٹنس کی بات نہ ہو, جہاں پہ ایکول اسکل سیٹ ہے, ایکول کمپٹنس ہے, سب چیزیں ایکول ہے نا, پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ سیلری کا ڈفرینس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اسکل سیٹ ہی ڈفرینٹ ہے, اگر آپ مجھے کہتے ہیں جی باہر کھڑے ہو کے یہاں پہ آتی جاتی ساری گاڑیوں کو واش کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایک لڑکا کر سکتا ہے, اس کے اندر وہ اسکل سیٹ ہے کہ وہ اس دھوپ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. ایک لڑکی نہیں کر سکتی ہے بھائی, نہیں ہماری فزیکل اسٹرینتھ اتنی. لیکن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا سارا دن گزار سکتے ہیں, ہم سارے کپڑے دھو سکتے ہیں, استری کر سکتے ہیں, مرد نہیں کر سکتے, وہ فرسٹریٹڈ ہو جائے گا. کچھ ایموشنس, کچھ سائنس, کچھ بیسک چیزیں جو ہے نا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا سائنس کے اوپر بلیو نہیں کرتے. جو لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں نا وہ اسلام اور اس طرح کے ہمارے بیسک ایتھکس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں, وہ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ دیر از اے لاجک بہائنڈ اٹ. ہم لوگ اللاجیکل سوچنا شروع ہو گئے ہیں, یہی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی. ہاں اللاجیکل ہے. دوسری ایک چیز جو فیمنزم کا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ ایئر نہیں ہو سکا, ڈسٹروائے ہو گیا کسی وجہ سے وہ, لیکن وہ ہم نے بہت ہی زبردست پوڈ کاسٹ کیا تھا. ان کے پاس جواب بالکل بھی نہیں تھے. میں چاول کے بارے میں پوچھا, وہ چنا بتا رہی ہیں. اچھا, ہاں جی, پرو فیمنسٹ تھی کوئی. ہاں پرو فیمنسٹ تھی. آئی ایم آلسو پرو فیمنسٹ. نہیں, سو کالڈ پرو فیمنسٹ جو پاکستانی ہے, اگر کوئی ایجنڈا ایسا ہے, پاکستانی ورژن جو ہے نا, جو ہمارا ڈی چوک پہ ہوتا ہے, وہ پھر لابنگ والے ہوں گے اور کوئی نہیں ہے. وہ لابنگ والے ہیں اور واقعی ایسے ہیں لوگ. لیکن وہی بات ہے, ایک سرٹن پرسنٹیج کے اوپر ہم پوری سوسائٹی کو نہیں ٹھپا لگا سکتے کہ سب ایسے ہیں, اور نہ ہی ہم فیمیلس کو ضرورت ہے. وی آر سراؤنڈیڈ بائی گڈ مین اینڈ I salute them and I thank those good men for creating that environment for us. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے بتائیں جو ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی تھی, اور ویسے بھی نارملی نا آنیسٹلی نا, کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا جو فیمنزم کی جو موومنٹ ہے اور اس میں عام لڑکیاں بھی ہیں نا, یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہر کپڑے پہننے کی اجازت ہونی چاہیے نا. یہ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, میرا کوئی اس میں پرسپیکٹو نہیں ہے, آپ کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں نا, ٹھیک ہے, انفلٹرڈ, کہ ہم جو مرضی کپڑے پہنیں. اس طرح یو کے US کے اندر لڑکی کچھ بھی پہن سکتی ہے, کوئی اس کو تنگ نہیں کرتا نا. تو پاکستان کے اندر بھی لوگ ہمیں اگر ہم پہنتے ہیں کچھ بھی پہنے, ہم ویسٹرن ڈریس کے اندر ہم جو ہے وہ شارٹس پہنے, یا پھر ہم 3 پیس سوٹ پہنے کسی میٹنگ کے لیے جانا ہو, تو ہمیں اس چیز کا تانا دیا جاتا ہے آپ اینٹی ریلیجن ہیں, آپ فتنہ پھیلا رہی ہیں, آپ یہ کام کر رہی ہیں. تو اس چیز کے اندر کتنی لائن ہونی چاہیے ریگارڈنگ آور سوسائٹی, کیونکہ جو انگریز بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں, فارنر ہمارے آتے ہیں, کچھ لوگ ان میں سے بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ہم اس سخاوت کو رکھیں جو وہاں پہ نہیں رہتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ کچھ لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو وہ اس حساب سے پہنتے ہیں. اچھا, اس میں اب 2-3 چیزیں ہیں جو ہم لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو زیادہ تر آپ نے کہا نا ٹریولرس بھی اگر آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے کلچر کو سیکھنے آئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. اب میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں, ایرن ہالینڈ, ٹھیک ہے, وہ کچھ اپنے PSL کے انٹرویوز میں شلوار قمیض پہنتی تھی, 2 سلیو لیس ہوتی تھی آلموسٹ, ٹھیک ہے, شلوار بھی, ٹراؤزر بھی اونچا ہوتا تھا. وہ ہمارے کلچر کو
अडैप्ट करके काइंड ऑफ एक एंटरटेनमेंट की चीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है. मैंने पोस्ट देखी जी, वो कंपेयर कर रहे हैं जी ज़ैनब के साथ उसको, कि देखें 3-piece सूट पहन के. अब तो प्रॉब्लम इज़ कि अब मैं आपको भी बता रही हूँ कि कोई अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होना है या एक एनवायरनमेंट है ऐसी जहाँ वो जो मर्जी पहन ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नो डाउट ये प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान की एनवायरनमेंट अभी भी ऐसी है कि मैं शायद यहाँ पे बगैर दुपट्टे के बैठी हूँ, लेकिन मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे डर लगेगा कि लोग, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं हिजाब भी ले लूँगी ना, मुझे फिर भी डर लगेगा. ये सिर्फ सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है. दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं कि एक वेस्टर्न अटायर को अडॉप्ट करते हैं, इट्स द कॉर्पोरेट अटायर, ठीक है. कॉर्पोरेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी फीमेल्स जब अपने वर्क एनवायरनमेंट में जाती हैं तो वो कॉर्पोरेट अटायर को अडॉप्ट करें. हमारे बहुत अच्छे सिस्टम जो है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आगे कभी भी किसी फीमेल को वो प्रॉब्लम नहीं आती. ऑफिस के अंदर हरासमेंट वगैरह के अब सिनारियोज कम हो चुके हैं, लेकिन कभी किसी को किसी ड्रेसिंग के लिए जो है ना इस तरह से कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है. कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि ये ऐसी लड़की है, ये वैसी लड़की है. लेकिन जैसे ही वो गली में जाएगी ना तो फिर उसके ड्रेसिंग के ऊपर बात होगी, ठीक है, या मोहल्ले वाले बात करेंगे. अब उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि या तो पहली बात तो ये कि अगर वो अपने घर से दुपट्टे के बगैर निकल रही है, वो अपने बाप के सामने बगैर दुपट्टे के निकल रही है, इट मीन्स उसकी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल चीज़ है. अगर वही लड़की जब US UK जाती है, वो नहीं सर पर दुपट्टा रखती है, वो जीन्स भी पहनने में कंफर्टेबल है क्योंकि उसको पता है कि कोई उसको नहीं देखेगा. देखने का तो प्रॉब्लम यही है ना कि हम किसी और का एक शिकार नहीं बनना चाहते. बिल्कुल. तो बस ये सिंपल सी बात है. आपने जो मर्जी पहने, मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव every girl has the freedom to wear anything, and for girls like us we would be more comfortable in wearing anything. मतलब मेरे तो मूड के हिसाब से होता है, मेरा वो भी नहीं है. कॉर्पोरेट होगा तो मैं एक प्रॉपर सूट पहनूंगी. मुझे कहीं पे बाहर जाना है, मैं लाइक अपने लॉन के 3-piece सूट पहनती हूँ. मुझे इंटरव्यू के लिए आना था तो मैंने ये अटायर किया. ये तो मेरी अपनी फ्रीडम है और मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करती है इसके अंदर, एंड आई एम वेरी सोशल ऑन सोशल मीडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स इस बात. लेकिन वो फीमेल्स जो छुप के घर से अबाया करके जाती हैं और बाहर जाके वो ऐसी हो जाती है और फिर वो ऐसी हरकतें करती हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं. मैंने लड़कियों को देखा है घर से, या उनके घर वाले भी छोड़ने आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चादरें लेके आती हैं और वो जैसे ऑफिस या किसी एनवायरनमेंट में जाती है ना, वहाँ पे जीन्स और टी-शर्ट्स पहन लेती है. इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो गलत करती हैं, ठीक है. इट्स जस्ट कि वो एक हिपोक्रेसी का कल्चर डेवलप करें जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और कन्फ्यूज़ हो गई है. हर किसी को ना वो इसी पे ब्लेम करना शुरू हो जाता है कि ये लड़की ऐसी है, ये कर रही है, इसके घर वालों को पता चले, या सारे लोग अज्यूम करना चाहिए जीन्स टी-शर्ट अपने घर में तो नहीं पहनती होगी. लेकिन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट अब चेंज होगी और अब मे बी जिस तरह से मेल्स के लिए इतना मैटर नहीं करता कि वो क्या टायर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कल्चर एंड ऑब्वियसली जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसके लिए उनका ड्रेस कोड जो है ना वो मैटर करेगा. लेकिन वो कितने कंफर्टेबल है, वो लूज शर्ट पहनेंगे. मतलब आई बिलीव कि जिस तरह की शलवार कमीज़ें आजकल आ रही है ना, सॉरी टू से, उससे बेहतर है कि आप खुली टी-शर्ट्स और जीन्स वगैरह ही पहन लें, वो ज़्यादा आपको कवर कर लेंगे. ये सिर्फ हमने कल्चर और रिलीजन को कन्फ्यूज़ किया. अब ये जो नई शलवार कमीज़ आ गई हैं, जो ट्राउजर हैं, वो तो लड़कियां भी उससे कहती हैं, अरे क्या चीज़ पहन के क्या चीज़. अभी मैं लिटरली ब्रांड के कपड़े देख के आई हूँ, सारे सी थ्रू में. भाई क्या फ़ायदा फिर ऐसे कपड़े बनाने का, ऐसे पहनने का. वो आप पहने तो आप बुरे नहीं है, लेकिन आपने वही कवर जो है अपना पूरा एक मैक्सी पहन ली, या फिर आपने 3-piece सूट पहन लिया, जो कि आई बिलीव इवन स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स आप देखिए कितनी ग्रेसफुल लगती हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ अ हिजाब. बट पीपल स्कर्ट का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाए कि शॉर्ट स्कर्ट नहीं, लॉन्ग स्कर्ट की बात करें, लोग उसको टैबू समझ लेंगे कि जी ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं. इट्स जस्ट आवर माइंडसेट. व्हेन वी हैव नथिंग टू डू वी ब्लेम अदर्स, दैट्स इट. हाँ ये तो है. तो यानी आप कह रहे हैं पूरी इजाज़त होनी चाहिए हर लड़की को जो मर्जी पहने पाकिस्तान में? नहीं, पूरी भी नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की. नहीं, मैं चाह रही हूँ कि कल्चर और फैमिली, इफ़ योर फैमिली इज कंफर्टेबल इन लेटिंग यू वेयर एनीथिंग, यूर ओके विद दैट. बाहर नहीं फ़र्क पड़ता. वही फैमिली अगर यहाँ पे आ रही है लेकिन आपको ये पता है कि अगला बंदा उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप जो है ना ज़रूर कर लें, अपनी सेफ्टी के लिए कर लें. ये नहीं कह रही कि मैं वो लड़की जो है वो एक्सप्लॉइट करेगी या कुछ करेगी. अगर उस बंदे को शर्म हया नहीं है तो आप सिर्फ अपनी एक बैरियर रख लें, दैट्स इट. असल में ना मैं इस पे अपना कोई पर्सनल राय नहीं देना चाह रहा क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उससे चला जाता है. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियों को कम से कम इतना देखना चाहिए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, उस लिहाज से सिर्फ मैं कह रहा हूँ, सोसाइटी की जैसे नहीं कह रहा कि कहाँ पे क्या पहनना है, किसके सामने जा रहे हैं. ये तो मैंने कहा ड्रेस कोड, अटायर्स, ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है. अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर आप अकेली ट्रैवल कर रही हैं, अकेली जा रही हैं, नहीं प्रॉब्लम है लड़कियों को वो पहनने जो पहनना है. वहाँ पे अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. अकेले ट्रैवल कर ली थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए. फिर तो जिस जगह पे जा रहे हैं अगर आपको अपनी सेफ्टी का है, पहली बात तो ये कि होना नहीं चाहिए. दूसरी बात ये है कि अब है, मसला ये है ना, है तो अपनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. नो डाउट होनी चाहिए. लेकिन इसको कल्चर और रिलीजन को मिक्स ना करें. हमारी ड्रेसिंग जो है ना वो इस वक्त सिर्फ कल्चरल है.
آپ نے کبھی اگر مڈل ایسٹ سائڈ پہ دیکھا ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ ابایا ہے, ابایا یہ ہے, ابایا یہ ہے, اور اس کے اوپر جو میک اپ ہوتا ہے اور جتنی وہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے نا, تو مجھے لگتا نہیں کہ اس پورے ابایا کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. شرم اور حیا جو ہے نا, وہ صرف آپ کی نظروں میں ہوتی ہے, اور وہ آپ کے کیریکٹر میں ہوتی ہے, وہ آپ کے بیسک ایتھکس ہوتے ہیں جو آپ کو گھر والے آپ کے سکھا دیتے ہوتے ہیں, جو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. پھر آپ کے پاس دنیا جہان کی اپرچونیٹیز ہے کہ آپ نے صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے. غلط کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز, صحیح رہنے کے اوپر آج کل آپ پہ زیادہ سوال ہوں گے کہ آپ ابھی بھی نہیں کرتی, آپ ابھی بھی یہ نہیں کرتی, تو وہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ڈونٹ. پرابلم یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ اٹائر کو, کپڑوں کو کلچر کے ساتھ ہی ریلیٹ کرنے کے بجائے ہم ریلیجن کے ساتھ کر سکتے ہیں. ریلیجن میں ہمارے کوئی شلوار قمیض تو نہیں ہے, لیکن وہ کور کرنے کا کانسیپٹ ہے. اب وہ شلوار قمیض بھی نہیں کر پا رہی, ہمارے بایاز بھی ویسے نہیں ہیں. میک اپ, میں نے آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے اتنی ساری ابایا والی لڑکیوں, حجاب والی لڑکیوں کو دیکھے, اتنے خوبصورت لائنر لگاتے, پتہ نہیں کیسے لگا لیتی ہیں, لیکن ان کی آنکھیں اتنی دلکش لگے تھی, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو لڑکے بھی تو دیکھیں گے, میں نہیں نا دیکھیں گے, لیکن وہ دیکھیں گے کیسے لگا, میں تو اس لیے دیکھتی ہوں. تو یہ چیزیں وہی بات ہے کہ اگر کسی نے کور کرنا ہے تو وہ کر لیتی ہیں, جس نے نہیں کرنا وہ اس کے اوپر آپ 100 پابندیاں بھی لگا دو, اگر اس کے نیچر میں نہیں ہے یا اس کو گلٹ نہیں ہے یہ کرنے کا, تو وہ کر لے گی. بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ہیو نو رائٹ ٹو سے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کی, اپنی فیملی کی جو ہے نا, اس کی ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے. وہ ڈیسائڈ کر لیں کہ ان کے گھر میں کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. سمپل, یہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. لیکن اگر یہ بھی ہے کہ جو لوگ اگر ویسٹرن اٹائر پہن رہی ہیں یہاں پہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر, تو ان کو پھر ایک خاص گائیڈ لائنس بھی سکھانی چاہیے کہ آپ کو کوئی اپروچ کرے تو آپ نے اس کو کیسے جواب دینا ہے, کیا کام کرنا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں, نہیں میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں, جو ویسٹرن کپڑے پہنتی ہیں نا ان کو نہیں چھیڑا جاتا. میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. اچھا, ویسٹرن کپڑے, یہ فیکٹ ہے. میں آپ کو وہی بتایا, ویسٹرن کپڑے جو پہنے گے اس کو ہوگا کہ جی یہ تھوڑی سی بولڈ ہے, یہ ماڈرن ہے, اس کو چھیڑا تو ہماری بےزتی ہوگی, ہمیں ہی کٹ پڑ جائے گی, لوگ یہاں پہ سین بن جائے گا. جتنی لوگ لڑکیاں گھبرا کے تھوڑا سا نظریں نیچے رکھ کے چلتی ہیں نا, یہ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, یہ وہ دور آ چکے جس میں آپ اچھا کرو گے تو آپ الٹا پھنستے ہوتے ہیں. ہاں, اس لیے اچھائی بھی دیکھ کے, اور یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. اچھا 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 نہیں ہے, ہم اس کو نوٹ کریں گے, نوٹ کریے گا کبھی کبھی گاڈ فوربڈ, لیکن ویسے کبھی نا کسی ویسٹرن اٹائر, ہاں کبھی دیکھیے گا, کسی کو آبزرو کیجیے گا کہ ویسٹرن اٹائر میں جو لڑکی ہوتی ہیں ان کو کبھی کوئی نہ تاڑتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے سے ریئیکشن آئے گا, نہ ہی کبھی کوشش کریں گے اس کو ہاتھ لگانے کی. جتنی میں نے فیملیز کو دیکھا ہے نا, فیملیز کی جو ساری آنٹیاں یا لڑکیاں ایسے چل رہی ہوتی ہیں نا کہیں پہ, سب سے زیادہ ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جی جو سب سے چھوٹی والی ہے نا, یہ پتلی والی جو وہ بولے گی نہیں, وہ گھبرا کے رہے گی, وہ اپنی فیملی کو بتا نہیں سکتی. یہ سب سے زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ کانفیڈنس نہیں, جو پہلے آپ نے ساری بات کر دی اس کی نا. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, اگر آپ سوسائٹیز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی رات کو اگر ایک لڑکی باہر جا سکتی ہے نا, پاکستان میں نہیں جا سکتی, تو اس کو میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے اکیلے نا. میں تو نہیں جاتی, obviously مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ 2-3 پوڈ کاسٹ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا تھا بھائی پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے, لڑکی کیوں نہیں جا سکتی. میں نے کہا نہیں ہے, وہ غلط, وہ بات الگ ہے نا, لیکن اپنی سیفٹی کے لیے ہمیں خود ہی سوچنا پڑے گا. غلط ہے مان لیا. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے بچوں, اپنی آنے والی جنریشن کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر لیں, اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کر لیں, اپنے بھائیوں کو ایجوکیٹ کر لیں, تب تک مے بی ہماری سوسائٹی امپروو ہو جائے. تب تک آپ یہ پریکاشنری ایک اسٹیپ لے لیں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. پوڈ کاسٹ آڈینس, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے پسند آیا ہوگا. ڈو سبسکرائب, شیئر واٹس ایپ گروپس کے اندر, فیس بک گروپس کے اندر, تاکہ اس کو ریچ پہنچے, اور کمنٹس کر کے بتائیں اور گیسٹ آپ چاہتے ہیں پوڈ کاسٹ کے اوپر, کیا ٹاپک چاہتے ہیں. وی سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو.